بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ صدف عبدالجبار میرے ساتھ ہیں جناب عزت ماں اشفاق اسحاق ستی۔ میں بہت شکر گزار ہوں راجہ محمد اشفاق اسحاق ستی۔ یہ آپ کو کہنے کا موقع میں نے دے دیا۔ سال کے آخری شو پہ آپ نے مبینہ طور پر مجھے یہ موقع دیا اور میں سوچ نہیں رہا تھا، مطلب کسی چیز کی ان ایکسپیکٹڈ خوشی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہی خوشی میں آج فیل کر رہا ہوں، تو میں اس کے لیے صدف کا شکر گزار ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بالکل۔ لیکن آپ نے اچھا یاد دلایا کہ آج اس سال کا ہمارا آخری شو ہے اور اس کے بعد ہماری اگلے سال میں آپ سے ملاقات ہوگی، یعنی 2024 میں۔ سوچئے مطلب 2023 کیسے گزرا ایجے؟ اچھا، میں 2020 سے ہی نہیں نکلی اشفاق، میں بھی نہیں نکلا ویسے، مطلب ہمیں نہیں پتا چلا 2020 21 تو آپ اپنی زندگی سے مائنس کر دیں، اپنی سال کے 2 سال جو ہے نا، ایج کے 2 سال کم کر کے بتایا کریں، کیونکہ ہم اس میں جیے ہی کتنا، کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہم نے کام کیا، میں نے کیا فرنٹ لائن ورکر کے طور پر ہم نے کام کیا، ہم خبریں پڑھتے تھے روز۔ کووڈ سے، ویسے کووڈ کے بعد سے دنیا کچھ عجب سی بدل سی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ سوچئے کہ کافی تغیرات آئے لائف میں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ زندگی کے ویسے اگر آپ پچھلے 4-5 سالوں کا اگر کوئی کرکس نکالیں تو کون سا سال آپ کا سب سے بہترین تھا؟ اچھا، 2020 سے پہلے کئی سال میں بتاؤں گی۔ اچھا، دیٹ واز لائک 18 واز دا بیسٹ، مطلب ٹل دیٹ ٹائم آپ کے مطلب اتنی پرابلمز نہیں ہوتی تھی، بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے تھے جو آپ کو لگتا تھا امیدیں تو رکھنی چاہیے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں۔ فار می اٹس دی ادر وے اراؤنڈ، اس اعتبار سے بھی کہ میں نے دنیا کی ایک نئی جہت دیکھی۔ آئی ہیڈنٹ لاسٹ مائی فادر اس وقت تک، آئی ہیڈنٹ لاسٹ مائی کلوز فرینڈز اس وقت تک، تو وہ ایک اب پرسپیکٹو جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ وین یو لوز اے لو ون، تو اللہ تعالیٰ سب کے پیاروں کو محفوظ رکھے اور نیا سال سب کے لیے بابرکت بنائے۔ تو چلیں جی ٹاپ سٹوریز شامل کرتے ہیں۔ فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، نگراں وزیر اعظم کا نئے سال کی تقریبات پر پابندی کا اعلان۔ انوار الحق کاکڑ نے خصوصی پیغام میں کہا کہ سرکاری سطح پر نئے سال سے متعلق کوئی تقریب نہیں ہوگی، نئے سال کی آمد سادگی سے منائیں گے۔ پولیو کا شکار مصطفیٰ علی نے ہمت اور حوصلے کے ذریعے قدموں پر خود کو کھڑا کیا، پاکستان کے پہلے اسپیشل پرسن بائکر کا اعزاز حاصل کیا اور 3 بار عالمی چیمپئن بھی رہ چکے۔ اور برگر نوجوانوں کے دسترخوان کا پسندیدہ پکوان، جدید دور میں برگر کی کئی اقسام ہیں، گھر میں بھی بن جاتا ہے اور فرمائش پر ایک فون پر فوراً آ بھی جاتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں صدف عبدالجبار، دا بریلینٹ بالنگ بائی دا ٹیم پاکستان، اور ابھی شان مسعود کے آؤٹ ہونے تک آئی اسٹارٹڈ ڈریمنگ کہ شاید وی کین پل اٹ آف، شاید وی کین ڈو اٹ۔ مطلب آپ سوچئے کہ یہ کتنے عرصے بعد، 28-29 سال بعد یہ شاید پاسبلٹیز میں ہو جائے، لیکن ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان 125 رنز 3 وکٹوں کے نقصان پر موجود ہے، وکٹ از ٹریکی، بابر اعظم از آن دا کریز، شان مسعود پلیڈ بریلینٹلی۔ میں بہت امپریس ہوا ان کی کیپٹنسی سے، جس طریقے سے انہوں نے بلے بازوں کو، آسٹریلین بلے بازوں کو پھنسا کے آؤٹ کیا اور 262 پر بساط لپیٹی آسٹریلوی ٹیم کی، جبکہ ایک وقت میں دے ور پلئنگ گڈ، اور ماشاءاللہ سے مرد میدان رہے ان اے سارکاسٹک وے عبداللہ شفیق، یعنی کہ ان کے 46 پر جب چوتھی وکٹ گری ہوئی تھی تو 5ویں وکٹ گر سکتی تھی، لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے چانس دیا مارش کو، اور مارش نے پھر 96 رنز کی اننگز کھیلی۔ یہ ماشاءاللہ، اس سے پہلے ڈیو وارنر کا بھی کیچ انہوں نے چھوڑا تھا پہلی اننگز میں، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا ہی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے اور بالرز کا پورا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ سوچئے کہ اب پاکستان کو ابھی تقریباً جو رنز ہیں 189 رنز پاکستان کو بنانے ہیں۔ اچھا، بظاہر کہنے میں یہ بڑا آسان ہے کہ یار 189 تو ہیں بھائی، لیکن وکٹ آہستہ آہستہ اس پہ سپن زیادہ ہوگا،
बॉल रुक के आएगा, प्लेइंग कंडीशंस मुश्किल होंगी. अगर आप एक चीज याद रखिए, ऑस्ट्रेलियंस जिनका होम ग्राउंड है उनके लिए विकेट खेलने के लिए मुश्किल थी, तो पाकिस्तानियों के लिए आसान नहीं होगी. लेकिन अशफाक जो ये कैच ड्रॉप किए हैं, ये इन्होंने भी तो मैच की बिल्कुल सिचुएशन ही तब्दील करके रख दी है. तो शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं. शाहिद साहब, जैसे कि अशफाक ने कहा कि उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरीके अभी भी हैं, लेकिन जाहिर है हम फील्डिंग कर रहे हैं, हमें तो भाई फूक फूक के कदम रखने चाहिए, कुछ भी हो सकता है. सो ओवरऑल आप क्या सारी सूरत हाल पे कहेंगे? तो रखनी चाहिए, लेकिन यकीन कम है. उम्मीद ज्यादा है, यकीन कम है, इसलिए कि पाकिस्तान की फास्ट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है. अभी पहली इनिंग्स में ही 124 पे एक खिलाड़ी आउट था, फिर 170 पे 6 हो गए, पूरी टीम 264 रन पर आउट हो गई. तो हमारी एकदम से विकेटें गिरना शुरू होती है. आज शान मसूद ने ना सिर्फ कप्तानी अच्छी की बल्कि बैटिंग भी बहुत अच्छी थी. 57 गेंदों पे 50 रन, एकदम अटैक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चला गया. और मैंने देखा कि कमिंस ने फील्ड खोल दी, अटैकिंग फील्ड नहीं रखी, तो उससे पहली दफा ऐसा लगा कि पाकिस्तान इस सीरीज में मुकाबला करने आया है. अगर वो ड्रॉप कैच ना होता, लेकिन मैं उसमें 80% अगर कसूर अब्दुल्ला शफीक का है तो 20% उनके बराबर में भाई वो पकड़ सकता था. यही मैं सोच रहा था कि प्लेयर्स तो बाउंड्री पे ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं. ये कोई ऑस्ट्रेलियाई, इंडियन, किसी भी मुल्क का, इवन जिम्बाब्वे का प्लेयर भी होता तो उसकी एक रेडीनेस होती कि भाई इसने छोड़ा है और सीधी मेरी तरफ आ रही है, तो आई शुड हैव कॉट इट. उनके करीब थी, उनके ऊपर कैचेबल हाइट था सलमान आगा के पास. तो अगर 80% कसूर अब्दुल्ला शफीक का है तो 20% सलमान आगा का भी. गो सलमान आगा ने अपने कैचेस बहुत अच्छे पकड़े, लेकिन ये वाला कैच भी उनको अटेंटिव होना चाहिए था. और अब्दुल्ला शफीक क्या बात की, लेकिन वो इतना ऑब्वियस था ना शाहिद साहब के सलमान आगा को नहीं अंदाजा हुआ. नहीं होना चाहिए था, रिफ्लेक्सेस इसीलिए प्लेयर्स के होते हैं. रेडीनेस होती है. आप जब स्लिप में खड़े होते हैं आपको हर वक्त हर सेकंड पे रेडीनेस होनी चाहिए. और अब्दुल्ला शफीक का इसलिए भी कसूर बढ़ा है कि उससे एक ओवर पहले हसन अली की गेंद पे उनके आगे कैच गिरा था स्मिथ का, और सब लोग समझे कि जैसे अब्दुल्ला ने पकड़ लिया, लेकिन अब्दुल्ला ने उसी वक्त मना कर दिया कि गेंद ने टप्पा खाया है. जब 3-4 गेंदों पहले आपके पास ऐसा कैच आया है तो आपको अगले ओवर में भी उससे ज्यादा तैयार होना चाहिए. अच्छा, वैसे एक चीज है शायद भाई, वो जो कैच का जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, आपके इल्म में ये अच्छे से है कि जो कीपर होता है वो थोड़ा सा आगे खड़ा होता है, स्लिप्स थोड़े से पीछे खड़े होते हैं. रीजन ये होता है ताकि अगर अटेम्प्ट करना चाहे डाइविंग अटेम्प्ट तो फिर कीपर कर सके. तो वो उसके अंदर ट्राई कर सकते थे वैसे अगर चाहते तो. बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन थोड़ी कैच की हाइट ज्यादा थी और वो अब्दुल्ला शफीक के भी राइट साइड पे था, तो रिजवान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता. लेकिन मैं ये सारी चीजें कहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड में इतनी तेजी से तब्दीलियां होती हैं. पहले अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच थे, उनकी तारीफ हुई, टेलीग्राफ अखबार ने तारीफ की कि पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हो रही है. उनको हटा के वर्ल्ड कप में आफ्ताब खान को भेजा. आफ्ताब खान की बड़ी तारीफ होना शुरू हुई. आफ्ताब खान ने वहां मीडिया के सामने कहा कि मैं वो चीजें सिखा रहा हूँ इन क्रिकेटर्स को, इन फील्डर्स को, जो इनको बेसिक शुरू में सीखनी चाहिए, और मैं वर्ल्ड कप में सीखा. अब आफ्ताब खान भी नहीं है, मजीद वापस आ. अच्छा, बॉलिंग पे आ जाते हैं शाहिद साहब. और पहले तो ये बताएं, मीर हमजा की जो आपने कहा तारीफ पहले हो रही थी फील्डर्स की, तो इस तरह उनकी भी तारीफ हुई. उन्होंने जिस तरह वार्नर को आउट किया, फिर ट्रेविस हेड को आउट किया. सो मीर हमजा की बॉलिंग पर क्या तबसरा है आपका? जाहिर है उसका हार्ड वर्क, जो इतने अरसे से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है. अब आप ये देखें कि उसको चांस कैसे मिले. 2018 में एक मैच मिला, उसके बाद 2022 में 2 टेस्ट मैच मिले, और अब 2023 में ये चौथा टेस्ट मैच मिला. यानी इतने गैप के साथ एक आदमी को आपने एक टेस्ट खिलाया, बाहर कर दिया, फिर 2 टेस्ट खिलाया, फिर बाहर कर दिया. अब उसको लाए हैं तो उसको थोड़ा उसके साथ प्रिजर्व करें, उसके हार्ड वर्क को रिवॉर्ड करें, उसको रेगुलर चांस दें. इस टेस्ट मैच में मीर हमजा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की. मेरे हिसाब से उसने शाहीन से भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग की. जी, ये ऐसा ही है, वाकईतन ऐसा ही. मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि अगर हम मीर हमजा की बात करें, और मतलब ओवरऑल ज़ाहिर रन्स भी कम दिए, इकोनॉमिकल भी बहुत ज्यादा रहे, यानी कि 1.5 रन कम से कम 1.5 से 2.25 रन फी ओवर दिए. ये जो बात हो रही थी इस इनिंग्स के शुरू होने से पहले, और हम भी उसमें शामिल थे कि जी एक्सप्रेस पेस हो तो वो बैट्समैन को कर सकता है. जब हमारे वसीम, वकार भाई, ये सारे लोग लेजेंड, शोएब अख्तर और सारे के सारे, उसके बाद का जो अटैक था, वो अगर 20 विकेटें यहाँ पर नहीं ले सके तो ये क्यों कर ले पाएंगे? कैसे डिफाई किया उन ऑड्स को इन बॉलर्स ने विदाउट द एक्सप्रेस पेस? देखिए, 2 चीजें हमने साथ साथ ये भी कहा था कि अगर आपके पास एक्सप्रेस पेस नहीं है तो आपके पास सी मूवमेंट होनी चाहिए, आपकी लाइन लेंथ अच्छी होनी चाहिए. ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जहां पर बॉलिंग करते हुए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ना तो इतनी ऊपर हो के बैट्समैन ड्राइव करे और ना ही इतनी पीछे हो के बैट्समैन कट करे. तो एक बीच की लेंथ रखनी होती है, और ये हमारे प्लेयर एक दूसरे को बताते हैं, कभी नहीं भी बताते. एक बड़ा मशहूर किस्सा है, मोहम्मद अकरम एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे,
हाँ, उनको ये बताया गया बेचारों को कि देखो पीछे कराना गेंद, अगर पीछे नहीं कराओगे तो पिटोगे, और बेचारे उनको काफी रन बने, तो बताते भी प्रॉपरली नई अंदाज से। और जो बॉलिंग कोच है अब उमर गुल, वो मेहनत कर रहा है, जिससे आपको ये तब्दीली थोड़ी सी नजर आएगी। अच्छा, अब सीन ये है कि वो कहते हैं ना कि कुछ चीज होती है अपने ऊपर यकीन होना। इस वक्त बाबर आजम सीम्स टू लुक, इनिशियली काफी टेंटेटिव थे, लेकिन ही सीम्स टू बी इन अ गुड निक। आपको क्या लगता है कि इस वक्त, मैं ये सोच रहा था कि जब शान आउट हुए तो शायद रिजवान को भेजा जाता, बिकॉज दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग टुगेदर, T20 हो, ODI हो, इस तरीके से। आपकी क्या एंटिसिपेशन थी? सही आए हैं सऊद शकील, और क्या कर सकते हैं हम? जाहिर है गैब का हाल तो आप भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो माइंड सेट बिल्कुल अशफाक, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और आपकी क्रिकेट की नॉलेज को सलाम के रिजवान को भेजते तो रिजवान अटैक करते ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर। सऊद शकील ये नहीं कर पाएंगे। सऊद शकील काफी डिफेंसिव है, तो आपको अब अटैक करना है। आप हारें या जीतें, लेकिन मुकाबला करके हारें, अटैक करके हारें। ठीक है, मुकाबला करके हारे, अटैक करके हारे। वक्त बहुत है, हाँ। और मुकाबला चाहें तो कर सकते हैं। वो वैसे तो कहते थे वक्त कम है और मुकाबला सख्त, अब ऐसा भी नहीं है। वक्त बहुत है लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है, ये तो है। और जाहिर है वो शाहिद हाशमी भी कह रहे थे कि यकीन कम है, उम्मीद ज्यादा है। तो थैंक यू सो मच शाहिद साहब। लेट्स हमारे प्लेयर्स जी अब क्या कमाल दिखाते हैं, क्योंकि हमने एक मंजर देखा कल। कौन सा मंजर? आपको पता है अब होता ही है कि कमेंटेटर्स को भी दिखा देते हैं, उनके रिएक्शंस दिखा देते हैं। कल मीर हमजा ने जिस बॉल पे वार्नर को आउट किया, उससे पहले कमेंट्री बॉक्स को दिखाया गया, खातून थी, 2 मर्द हजरात। फिर उसके साथ साथ जब जैसे ही ट्रेविस हेड बोल्ड हुए, तो दे वर स्पीचलेस, दे वर स्टन्ड कि ये क्या हुआ। हाँ, देखिए जरा। लेकिन आप ये देखिए कि बॉलिंग में लाइन और लेंथ कितनी मैटर करती है। अच्छा, इससे पहले ये कंट्रोल, रीसेंट हिस्ट्री में ये चीजें, इस तरह की बॉलिंग जो लाइन और लेंथ की वजह से बैम्बूजल कर देना। अच्छा, मैं पूरी टीम पाकिस्तान का इसमें एफर्ट कहूंगा। एक बॉलर के पास ये हुनर था, वो थे मोहम्मद आसिफ, जिनकी बॉलिंग स्पीड 125 से 130 या मैक्सिमम 132-33 तक होती थी, लेकिन वो एक जादूगर थे, और किस तरीके से वो बल्लेबाजों को परेशान कर देते थे कि सब हैरान रह जाते थे। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और भी मैचेस हो रहे हैं, और साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा चुका है। इंडिया का मैच, उसकी बात कर लेते हैं। टेस्ट में आउट क्लास कर दिया साउथ अफ्रीका ने भारत को, और इनिंग्स और 32 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। दूसरे इनिंग्स में भारतीय टीम सिर्फ 131 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 408 रन स्कोर किए। तो जवाब में जी भारतीय टीम बढ़तरी भी खत्म ना कर सकी, और यूं मैच तीसरे रोज में ही खत्म हो गया। आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा सेट बैक है। अच्छा, ये बात याद रखिए कि बड़ा क्रेडिट दिया जाता है उन बल्लेबाजों को जो कि साउथ अफ्रीकन विकेट्स पर भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट इजी टू स्कोर ऑन। लेकिन आप ये देखिए कि साउथ अफ्रीका ने क्या जबरदस्त बैटिंग की, पहली इनिंग्स में 408 रन स्कोर किए, और भारतीय टीम जिसके अंदर इतने स्टॉलवर्ड्स मौजूद हैं, जिसके अंदर विराट कोहली मौजूद हैं, रोहित शर्मा मौजूद हैं, बाकी बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद हैं, लेकिन दे कुडंट जस्ट परफॉर्म। आई मीन इट्स अ सेट बैक फॉर टीम। अच्छा जी, इस वक्त एक खबर शामिल कर लेते हैं, और खबर खुजदार से है कि करक एरिया में 2 गाड़ियां टकरा गईं, और बताया जा रहा है कि 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू जराये ने बताया है तसादुम के नतीजे में गाड़ियों में आग भड़की, लाशों को टीचिंग अस्पताल खुजदार मुंतकिल कर दिया गया है, और जाँ बहक 2 अफराद का ताल्लुक बताया जा रहा है बागबाना, एक का कोशक खुजदार, एक का पंचगोर से बताया जा रहा है। तो रेस्क्यू जराये से अभी ये खबर सामने आई है सुबह सवेरे, ये अफसोसनाक वाकया जिसमें 2 गाड़ियां टकरा गईं, और उसके नतीजे में गाड़ियों में आग भी भड़की और 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। अच्छा जी, अब जरा बता देते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया है, और बल्कि बाकायदा तौर पर बता भी दिया गया है कि आम इंतखाबात के लिए पाक फौज इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। यानी कि आप देखिए कितनी बड़ी एश्योरेंस है। ये जो बातें हो रही थी कि जी 8 फरवरी को ये होगा वो होगा, अब इलेक्शंस इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। अच्छा, इस अहम इजलास में पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को खतरा करार दिया गया है। ठीक है, दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों से ताकत के साथ निपटने का भी, यानी कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, जो तीली लगाना जानते हैं, उनके बारे में भी बता दिया गया है कि ताकत से उनके जरिए निपटा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जी ये एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है, और जाहिर है पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। अब कॉन्फ्रेंस के जो शुरका उन्होंने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयां इंसानियत के खिलाफ संगीन
جرم ہے. اور ساتھ ہی فلسطین کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور کور کمانڈر کانفرنس میں فلسطینی عوام سے بھی مکمل طور پر اظہار یکجہتی کیا. بڑے امپورٹنٹ میسج ہوتے ہیں ایک ایسے وقت میں جس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا صورتحال ہے, فلسطینی کن مسائل کا شکار ہیں. اور اٹس بین لائک اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور سوچیں دسمبر آ گیا اور اس کے بعد بھی ابھی بھی دور دور تک ایسے آسان نہیں لگتے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی جنگ بندی ہو جائے. جنگ اسے کیا کہیں, جنگ تو دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, یہ یک طرفہ کچلا جا رہا ہے, یہ جو جینوسائیڈ ہے, جینوسائیڈ ہے, میسیکر ہے. اور کانفرنس کے شرکا نے ساتھ ہی ظاہر ہے ہمارے ملک میں ہماری افواج اور ہمارے جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ دہشت گردوں سے ہر وقت ہر لمحے چوکنا بھی رہتے ہیں اور نبرد آزما بھی رہتے ہیں. تو زبردست خراج تحسین شہیدوں کو پیش کیا گیا ان کی عظیم قربانیوں کے لیے, اور ڈی آئی خان حملے کے شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. تو اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ الیکشن کے حوالے سے. بات کر لیں اس پہ صدر. بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوا صاحب. سر ا ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ ذرا فرمائیے گا کہ باقی ظاہر ہے کہ نکات پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن الیکشنز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جب سے اعلان ہوا تب سے ہی چہمگوئیاں, تب سے ہی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسے ہوگا ویسے ہوگا. یہ ایشورنس کتنی ضروری تھی, کتنی ٹائملی ہے, اور اس کا امپیکٹ کیسا آپ کو اب تک دکھائی دے رہا ہے جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے, جب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے؟ دیکھیں, چونکہ یہ کور کمانڈر جو کانفرنس ہوتی ہے یہ ایک امپورٹنٹ فورم ہوتا ہے, مگر یہ جنرلی تو آرمی کی پیشہ ورانہ جو آپریشنل میٹرز ہے یہ اس سے ڈیل کرتا ہے. مگر اس وقت چونکہ ملک میں ایک ایسا ماحول ہے جس میں پولرائزیشن ہے اور بہت سی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, ابہام کریٹ کیا جا رہا تھا اور لوگوں میں یہ طرح طرح کی چہمگوئیاں, شکوک, تو وہ ان کا ازالہ کرنے کے لیے ایک بڑی کلیئر واسیفرس اسٹیٹمنٹ ضروری تھی. تو اس پہ جو یہ ان کا کمیونیکے ایشو ہوا ہے اس میں پاک فوج ہر طرح سے گورنمنٹ کو الیکشن کی جو سپورٹ ہے وہ دینے کے لیے اس نے آمادگی کا اظہار کیا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب فوج اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیتی ہے اور جتنے ہمارے ایسٹرن بارڈرز پہ, ویسٹرن بارڈرز پہ خطرات ہیں, انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں, ان کا اسیسمنٹ کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد کتنے ٹروپس مہیا کیے جا سکتے ہیں, کیا لاجسٹکس ہوگا اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی, وہ ساری کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ ڈیسیجن دیا گیا ہے اور اس کی یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. تو اٹ شوڈ لے دا ریسٹ دا ریومر بیلز جو کہ فلوٹ کر رہی تھی کہ گورنمنٹ شاید یہ الیکشن نہ کروا سکے یا انٹینٹ ہی نہیں ہے کروانے کی اور ہیلے بہانوں سے اس کو آگے کیا جائے گا. مگر وہ سارا کچھ جماعتیں خاص طور پہ جے یو آئی فے کافی عرصے سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ جی ہم نہیں اپنی کیمپین چلا پا رہے ہیں بیکاز انہوں نے ریزن دی لا اینڈ آرڈر کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میسج کے بعد ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائیں گے؟ میرے خیال ہے وہ تحفظات ختم ہونے چاہیے, کیونکہ جب فوج عملاً سیکیورٹی کی مدد یا معاونت پہ آتی ہے تو اس میں تو ایک ایسا ماحول وہ فراہم کرتے ہیں جس میں امن و امان کے ساتھ اور سیکیور انوائرمنٹ میں آپ الیکٹورل پروسیس کو جاری رکھ سکیں. اور اس پہ ہمیشہ سے تمام جو ہماری نیشنل اور جماعتیں ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس نے ہمیشہ ری ایشورنس کا اظہار کیا ہے. اور فوج جب بھی آتی ہے رادر ڈیمانڈ تو ان کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی ہمیں ایک سیکیور انوائرمنٹ مہیا کیا جائے, اور خاص طور پہ جے یو آئی ایف جو کے پی میں ایک انسیکیور انوائرمنٹ کی بات کرتی تھی. تو آئی تھنک اس کے بعد اس کا کافی ازالہ ہو جانا چاہیے, اور اب تو ان کو اس قسم کی کوئی ڈاؤٹ یا اس قسم کی کوئی اپریہینشن نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دہشت گرد یا کوئی ایسا جو غیر قانونی جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ. اچھا, ویسے ایک چیز بتائیے گا راشد صاحب, یہ چیز کتنی ضروری ہے کہ کلیکٹیولی ایفرٹ ہو, یعنی کہ پاک فوج بطور ادارہ, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, ظاہر ہے ان کی بھی کوششیں ہیں, لیکن انڈیویجول لیول پر جو سیاستدان ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اسمبلی میں پہنچ کر ملک کا نظم و نسق سنبھالنا ہے, ایک آئین ساز اسمبلی میں جانا ہے, لیجسلیٹو اسمبلیز میں جانا ہے. تو سب کی ایز اے نیشن میڈیا کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں جو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن اسپریڈ نہ کریں. جی بالکل, یہ سب کی ذمہ داری ہے, اور اپنے اپنے جو ان کے میڈیا ونگز ہیں, آج کل کے سوشل میڈیا
جو ہر ایک کا ایک انسٹرومنٹ بن چکا ہے بڑا افیکٹو ہر جماعت کا، تو اس کو تھوڑا سا رسپانسبل طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سینسٹیو تھیمز ہیں اور اس وقت ہمارے جو کچھ ایکسٹرنل فورسز ہیں جو اس در پہ ہیں کہ ایک پراکسی وارفیئر جیسا ماحول کریٹ کیا جائے اور ڈی اسٹیبلائز کیا جائے پاکستان کو. تو اس پہ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ان کی جماعتیں اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا کوئی بیانیہ نہ کریں جس سے کسی بھی قسم کے لوگوں میں اشتعال ہو اور وہ سارے پروسیس کو یہ ایک ایسا پروسیس سمجھیں جو لیگل نہیں ہے. اور اس طرح کی جو غیر ذمہ وارانہ بیانات آتے ہیں وہ کسی بھی شارٹ ٹرم الیکٹورل گینز کے لیے ہی صحیح، مگر وہ ملک کے لیے لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے لیے، ایون پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے وہ ڈیٹریمنٹ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ارشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اٹس اے ویری امپورٹنٹ میسج، اور تمام ادارے آن بورڈ ہوں گے. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پورے ملک میں ہی ایسی فضا ہوتی ہے جس سے سب کو ٹرسٹ ہوتا ہے سسٹم پر بھی اور تمام تر جو پروسیس ہوگا اس پر بھی. تو آئی تھنک اب تمام جماعتوں کو بھی اپنے گلے شکوے دور کر لینے چاہیے آپس میں. بالکل جی، اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کا شو یوں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں سال کا آخری شو ہے، اور جب کہتے ہیں نا اس طرح کے ڈیز آ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس سے شروع میں اشفاق اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ ان چیزوں کو زیادہ فوکس کریں جو آپ نے اچیو کیا ہو، جو آپ کی کامیابی ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بڑی کامیابی ہے چھوٹی کامیابی ہے، لیکن اگر آپ اپنی عادت و اطوار میں کوئی چینج لا سکے، آپ صبح جلدی اٹھنے لگے، آپ نے ہیلدی کھانا شروع کر دیا، آپ نے تھوڑی واک شروع کر دی، یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو اور سمجھیں جی آپ کا اپنا آپ جو ہے نا، آپ کو سب سے زیادہ اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے اینڈ لو یور سیلف، تو پھر آپ دیکھیں جی آپ کس طریقے سے گرو کریں گے، ایوالو کریں گے، اور آپ کی سوچ جو ہے وہ زبردست پازیٹیو ہوتی جائے گی. تو اسی طریقے سے ہم ایسے لوگوں کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں جن کو کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی نہیں روک پاتی ہے، اور ان میں سے جی ایک شخص ہیں جن سے ہم آپ کو ملوائیں گے، بلکہ زبردست جی وہ چیمپئن رہ چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے. معذوری ان کا راستہ نہیں روک سکی اور پولیو کا وہ خود شکار رہے، لیکن ان کے ارادے اور ہمت اور حوصلہ پست نہیں ہوا. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں اسپیشل پیرا اولمپک چیمپئن مصطفیٰ علی سے، جو بچپن میں پولیو کا شکار ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور انہوں نے جی اس کی آگاہی کے لیے کام شروع کر دیا. اس پر ورلڈ ٹور بھی کیے، 80 سے زائد ممالک کا سفر بھی کر چکے ہیں، اور ویٹ لفٹنگ میں اب تک کئی اعزاز حاصل کر چکے ہیں. بہت سارے مقابلوں میں جی انہوں نے میدان مارا ہے. زبردست. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مصطفیٰ علی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ظاہر ہے کہ آپ سب کے لیے ایک مثال ہیں. آج آپ جس طرح سے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، لیکن یہ سفر آسان نہیں ہوا ہوگا. اپنی جو جدوجہد آپ کی رہی یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس بارے میں ذرا بتائیے گا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور میں تھوڑی سی جو ہے وہ کریکشن بھی کرتا چلوں گا کہ ابھی یہ جو ہمارا 80 ممالک کا سفر ہے، جو کہ دنیا کی تاریخ کا پہلا سفر ہونے جا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے ہم اس کا آغاز کریں گے پاکستان سے. تو باقی جو سفر جو ہے، دیکھیں زندگی جو ہے وہ مشکلات کے بغیر آپ کو کامیابیاں نہیں دیتی. جب آپ مشکلات میں گرتے ہیں، سب سے بڑی کر یہ ہوتا ہے کہ بینگ اے اسپیشل پرسن، پولیو جب ہوتا ہے تب آپ کو معاشرہ جو ہوتا ہے وہ یہ دکھا دیتا ہے کہ آپ ہیں کیا. تو کیونکہ ہمارے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک وہ اویئرنیس نہیں آ سکی کہ جہاں پر یہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی، کیونکہ ڈسیبلٹی کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سب ایکول ہیں، ڈسیبلٹی آپ کی مینٹلٹی کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اور جب ہم اس چیز کو پس پشت ڈالتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ اگر کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو گیا ہے تو یہ خدا نہ خواستہ کوئی الگ سی مخلوق بن گئی ہے، یا جیسے وہ ہم پڑھتے تھے کہ کانسیپٹ تھا شودر اور برہمن، یہ جو ذاتیں بنی ہوئی تھی، رویے تبدیل کرنے کی آپ کہہ رہے ہیں ضرورت ہے. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ
چلیں پلیز آپ کنٹینیو کیجیے, آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر میں سوال کرتا ہوں. جی بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس کنڈیشن کے باوجود اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے وطن کی خاطر جو ہے اس کا جھنڈے کی سر بلندی کے لیے کام کریں, تو لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ وہیں کے وہیں ہیں. اچھا مصطفیٰ, مجھے یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈسیبلٹی ہو یا اسپیشل ایبلٹیز ہوں اس کے بعد لوگ ایکسیپٹ کرتے نہیں ہیں. اگر آپ نارمل بھی زندگی گزارے ہیں, مثال کے طور پر آفس میں جا کے کام کریں, کہیں جا رہے ہیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی الگ سی نگاہوں سے ضرور دیکھتا ہے. ایسے میں آپ نے ایک بڑا چیلنج لیا. اچھا میں یہ سوچ سکتا ہوں ایک عام آدمی کے لیے ویٹ لفٹنگ آسان نہیں ہوتی, آپ نے وہ ٹرائی کی, پھر اس کے بعد آپ بائکر بنے. یہ کیسے آپ نے سوچا کہ مجھے یہ کرنا ہے, I have to do something different and bigger? دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بتاتا چلوں کہ مجھے 8 سال کی عمر میں پولیو ہوا تھا. میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا بالکل, اور مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چاہ رہی ہے. تو کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کسی سے کچھ لیتی ہے نا تو اس کے متبادل اس کو بہت کچھ صلاحیتیں عطا کر دیتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پہچان لے. تو میں جب میرے سن 2000 کے اندر آپریٹ سٹارٹ ہوئے تو مجھے ایک وہ WWE ریسلنگ لگا کرتی تھی پی ٹی وی پہ ہمارے نیشنل چینل کے اوپر. تو میں جب ان کی باڈیز وغیرہ دیکھتا تھا ریسلرز کی, تو مجھے جو ہے وہ ایک ہوتا تھا کہ یار کاش اگر میں بھی جو ہے کبھی چلا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تو میں یہ باڈی بلڈنگ کروں گا. تو الحمدللہ کہ مجھے جب میں نے 2001 میں چلنا سٹارٹ کیا کراچیز کے سہارے, تو پھر میرا وہ پیشن جو تھا, وہ شوق جو تھا, اب وہ آگے بڑھا. تو میں نے پاور لفٹنگ سٹارٹ کی اور الحمدللہ 20 ٹائم نیشنل چیمپئن بنا. لیکن انفارچونیٹلی جب انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, پاکستان کو گولڈ دلوائے, بٹ اس کے باوجود پرائم منسٹر ایوارڈ پتہ نہیں کیا کون کون سے جو تھے ہمارے ریاستی ایوارڈز جو تھے وہ اچیو کیے, اور میرے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. لیکن افسوس کا مقام اور دکھ کا مقام تب ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے جب ہمیں نظر آتا ہے کہ میرے ملک کے اندر اگر کوئی کھیل ہے تو وہ ایک ہے اور وہ کرکٹ ہے. اگر کوئی پلیئر ہے تو وہ کرکٹر ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر صرف کرکٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ میں تو اب کہتا ہوں رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, کیونکہ ہم بھی اکثر اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اور بھی سپورٹس ہیں, کھیل ہیں, ان کو بھی ہمیں اسی طریقے سے دینا چاہیے, ہائی لائٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر بیسکلی جہاں گلیمر ہوتا ہے, جہاں پر پیسہ ہوتا ہے, جہاں پر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اچھا اٹ ہیز ٹو ڈو ود دس ایز ویل کہ لوگ اب آپ کو پتا ہے اب جا کے خواتین کے کرکٹ میں لوگوں کا انٹرسٹ آنا شروع ہوا ہے کیونکہ لڑکیوں نے جیتنا شروع کیا, لیکن یہ بڑھنا چاہیے. کتنے عرصے سے اسٹیبلش ہوا ہے کرکٹ کا کریز, اور ظاہر ہے انٹرنیشنل ٹورز اور اس میں آپ کی پارٹیسپیشن, سو اٹس اے لانگ وے ٹو گو. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا, آپ جہاں پہ اتنا آپ کی خود کی پرسنل اچیومنٹ ہے, آپ نے اس سارے ہرڈلس کو اوور کم کیا, اب آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے جو آپ ٹور کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی پولیو ہے, تو یہاں مینٹلٹی بڑی بیکورڈ ہے. لوگ پولیو کے قطرے بچوں کو اس لیے نہیں پلواتے کہ بھائی پتہ نہیں آگے جا کے کمپلیکیشنز ہو جائیں گی, پتہ نہیں اور کیا ایشو. ان کے بہت ساری جو ہے نا خیالی اور فرضی انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. آپ کیا بتائیں گے, کیا آگاہی دیں گے, کیسے سمجھائیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیے ہمارا جو یہ ورلڈ ٹور ہونے جا رہا ہے, یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز کی جانب سے یہ پہلا ٹریول ہوگا. اور ہم نے جو ہے میرے ساتھ سید علی رضا نقوی جو ہیں وہ میرے جو پارٹنر بھی ہیں اور جو ایبل باڈی ہیں جو ہمارے ساتھ اس پورے ٹریول کے اوپر ہوں گے, جن کی بدولت یہ سارا سسٹم جو ہے ہم نے اس کو کیا. اور ہم نے اس کو 3 کیٹیگری کے اوپر رکھا, اس کو 3 میگا نوبل کازز کے اوپر رکھا. نمبر 1 از پولیو اویئرنیس, پولیو ایریڈیکیشن کے اوپر اس کو رکھا. نمبر 2 وومن امپاورمنٹ, کیونکہ ہم نے اس ٹور کے اندر ہر ریجن سے
جتنی بھی کنٹریز ہوں گی، جتنے بھی ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس میں ہر کنٹری سے پاکستانی ہو چاہے جو بھی ہو، وہ ایک فیمیل خاتون ہمارے ساتھ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی اور وومن امپاورمنٹ کی کاز کو ہم اجاگر کریں گے. اینڈ نمبر 3 از سافٹ امیج آف پاکستان. سافٹ امیج آف پاکستان کے اوپر جو ہے ہم نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، کیونکہ اگر ہم اس کو اچیو کر جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر لینا، ایک کڑی کے اندر جوڑنا، یہ ایک ہمارا مین مشن ہے. اور دوسرا جو ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کے اندر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو وقتاً فوقتاً جو ہے ابھی وہ ختم نہیں ہو سکا، کہیں سے کیس نکل آتا ہے. پھر لوگوں کی یہ مینٹیلٹی سیٹ ہو چکی ہے کہ بھئی آپ نے پولیو کے قطرے جو ہے وہ نہیں پلانے، اس میں پتہ نہیں خدا نہ خواستہ یہ اسرائیل کی طرف سے ہے یا پتہ نہیں یہ کن کی طرف سے ویکسینیشن ہے اور آپ اس کو نہ پلائیں. دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے یہ آپ کے زندگی کا سوال ہوتا ہے. اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ تبارک وسلم کا تو یہ بھی فرمان ہے کہ جھوٹ کی تب بولنے کی اجازت ہے جب آپ کی جان کے اوپر بن رہی ہو. تو اگر جان کے اوپر بن رہی ہو جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری جو ہوتی ہے، بیماری کا یہ نہیں ہے کہ اگر میرے اوپر بیماری آ گئی ہے اور میں گھر بیٹھا رہوں اور اللہ تعالیٰ کو یہی کہتا رہوں کہ آؤ آپ مجھے خود ہی ٹھیک کر دو. وہ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سلامت دیے، پاؤں سلامت دیے ہوتے ہیں، تو انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے. یہ بالکل، نہیں جس کی دیکھنا مثال چاہیے. آپ خود ہیں مصطفیٰ، اور آپ نے کر کے بھی دکھا دیا ہے. تھینک یو سو مچ. اینڈ آپ ٹور کرنے جا رہے ہیں، گڈ لک فار دیٹ ٹور، تاکہ بھائی لوگوں کا اویئرنیس ہو. اس کی پاکستان میں انتہائی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو اس بارے میں بتانے. اچھا جی، اب ذرا نئے سال کی آمد ہے، تو ایسے میں پاکستان کے معاشی حالات جیسے بھی ہوں، کچھ چلبلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ کیا کہتے ہیں، من چلے چلبلے. واٹ آر دیز ٹرمز؟ منچلے اور چلبلے ٹرمز یوز ہوتی ہیں. مطلب اب ان کے لیے جو یہ چلبلے اور منچلے کام کر رہے ہیں نا، اب اس کو جو ہے نا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، سافٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ جی. کر رہے ہوتے ہیں. تو اب چکر پتہ ہے کیا، 9 پر ہوتا ہی ہے کہ لگتا ہے کہ سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں اور ساری دنیا، یعنی کہ کراچی کی دنیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ رخ کرتی ہے ساحل سمندر کا، ساحل کا منع ہوتا ہے، بین ہوتا ہے، اور وہاں پر جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. اچھا ملک کے طول و عرض میں یہ ہوتا ہے، لیکن کراچی میں چونکہ ساحل کے بعد آگے کہیں جا نہیں سکتے، ورنہ ہم عریبین سی میں جا کے بھی تباہی مچاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو ہمارے جو بائکس ہوتی ہیں وہ وہاں پر جا کے رک جاتی ہیں، اور پھر وہاں کے رہائشیوں کے لیے جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس بار جو ہے ہوائی فائرنگ جو کریں گے، اچھا جن سے کچھ نہیں ہو پاتا وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کئی آتش بازی کہاں سے آتا ہے ان کے پاس، گھر میں رکھا ہوتا ہے، اس کو تیل شیل لگا کے نا وہ تیار کر لیتے ہیں. اس ایک دن میں دکھاؤں گا، اور اس سے کتنے ویسے محلے والوں پہ دھاگ بیٹھے گی ہیں. تو بہرحال وہ یہ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے یہ اندھی گولی جو ہے، یعنی کہ گولی جو واپس گئی ہے وہ کس اینگل سے ماری ہے، وہ واپس تو آئے گی. اندھی گولی کا شکار کئی لوگ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی. تو ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اب چکر یہ ہے کہ سال نو کے موقع پر بتا دیا گیا ہے کہ عام شہری ہوں یا سرکاری محکمے کے ملازم، ان کے خلاف اقدام قتل اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے جو لوگ ہوائی فائرنگ کریں گے. ویسے اصولاً تو یہ ہر حال میں ہونا چاہیے، جو بھی ہوائی فائرنگ کرے شادیوں کے موقع پر کہیں پر بھی اس طریقے سے. اچھا، ایڈیشنل آئی جی کراچی نے عوام کو خبردار کر دیا ہے اس حوالے سے کہ بھائی محتاط رہیں. اور مزید جو ہمیں بتا رہے ہیں نذیر شاہ، اس وقت سربراہ کراچی پولیس کے ساتھ موجود ہے. دیکھیے جی کیا کہتے ہیں. آپ بالکل دیکھیں، سال نو کے موقع پر ہوائی فائرنگ سے کئی معصوم شہریوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کے واقعات ہر سال پیش آتے ہیں. اس وقت میں کراچی پولیس چیف خادم حسین رین کے ساتھ موجود ہوں. اس سال 2024 کا جو استقبال کیا جائے گا اس میں ایسے عناصر کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے ہم نے اپنے پورے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن جو ماضی میں ہوتا آ رہا ہے کہ ہوائی فائرنگز ہوتی ہیں اس میں کافی لوگ زخمی ہوتے ہیں، کچھ کی موت بھی ہو جاتی ہے. اس معاملے میں یہ کہہ دوں کہ وی ول بی ویری اسٹرکٹ. اگر کوئی بھی آدمی اس میں پایا گیا، ایون کوئی گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے گن مین ہوتے ہیں، یا وہ خود کوئی شوق میں کرتے ہیں، کوئی اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرتے ہیں، جس طرف سے بھی کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے، جو بھی پکڑا جائے گا اس پہ مقدمہ درج کریں گے اور اس کو جیل بھیجیں گے. اس میں 324 کا سیکشن بھی ہو سکتا ہے، اقدام قتل کا،
اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی قتل ہو جاتا ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو 302 کا مقدمہ اس پہ ہوگا. دہشت گردی کا بھی سیکشن لگ سکتا ہے اس پہ. آپ بالکل دیکھیں سال 9 کے موقع پر خصوصی اقدامات کیے گئے سیکیورٹی کے, اور کسی شخص کی جانب سے بھی ہوائی فائرنگ کی اطلاع ملی تو اس کے خلاف نہ صرف اقدام قتل بلکہ قتل کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے. لہٰذا لوگ ہوشیار ہو جائیں اور ہوائی فائرنگ سے اجتناب برتیں. جی یہ ہر سال ویسے ہوتا ہے, اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ ایک بڑی بات ہے. دوسرے یہ سیلیبریشن آپ دیکھتے ہیں, شاید آپ کو انسپریشن یہاں سے ملی ہو, میں فائر ورکس کی بات کر رہی ہوں, وہ ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے. کہیں ورلڈ کپ کسی ٹیم نے جیتا, بڑا سا گراؤنڈ ہے, وہاں پہ فائر ورک ہو رہا ہے فار جسٹ لائک 20 منٹس اور ہاف این آور. لیکن آپ جو فائر ورکس کا استعمال کرتے ہیں نا, وہ جی 2 گھنٹے 3 گھنٹے دنیا 4 بھر میں گھنٹے مقامات مخصوص ہیں, وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور بارود کی بو آنے لگتی ہے فضا میں, ویسے اتنی آلودہ فضا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ طریقہ کار ہونا چاہیے. پھر دوسری چیز یہ آپ کو, میں تو شکر ایک بات سے کرتا ہوں, آپ کو یاد ہے وہ جب میچز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں یا یوم آزادی ہمارا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک عجیب سا باجا ہوتا ہے, وہ باجا جو ہے وہ جو تباہی مچاتا ہے, وہ شکر ہے نئے سال کے موقع پر لوگ یوٹیلائز نہیں کرتے. سائلنسر نکال کے جو وہ چلا رہے ہوتے ہیں بائکیں, یعنی کہ ساری جو آلٹریشنز کی جاتی ہیں بقول ان کے, ساری جو جگاڑیں لگائی جاتی ہیں بائک میں ان کی آواز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے, تو ان میں سب محتاط رہیں اور زیادہ سٹنٹس نہ دکھائیں. آپ کی زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, تو خیال رکھیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ اب ہم بات کریں گے برگر کی. ٹھیک ہے, کھانے والے اچھا اوکے, برگر کی بات کریں گے ہم, بند کباب کی بات نہیں کریں گے, برگر کی بات کریں گے. وہ پہلے والا کچھ زیادہ برگر ہو گیا. اچھا انڈے والا برگر بن ہوتا ہے وہ, یہ جس کو ہم بند کباب کہتے ہیں کراچی والے, اور کیا ٹیسٹی. اور لاہور والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, انڈا شامی. انڈا شامی کہتے ہیں, ہاں وہاں پر پتہ نہیں, یہ ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہے. انڈے والا برگر کہتے ہیں کیونکہ یہاں ویرائٹی بہت ہوتی ہیں. یہ نوجوانوں کی بچوں کی فیوریٹ غذا ہے جی, برگر یا بن کباب یا کسی بھی قسم کا. اچھا اس میں بھی تھوڑی سی جدوجہد. آپ کو پتا ہے کئی جگہوں پہ جہاں پر بن کباب ایک عرصے سے بن رہے تھے, انہوں نے اب ساتھ میں ایک اور ٹھیا لگا کے پھر برگر بھی بنانا, زنگر اور پتہ نہیں کون کون سی اس کے اندر ورائٹیز. زنگر برگر تو ہر جگہ آپ کو اویلیبل ہے, ہر ورائٹی میں اویلیبل ہے. اچھا مجھے ویسے پرسنلی وہ تھوڑا سا زیادہ اپیلنگ لگتا ہے, وہ جو لیکن وہ جو جمبو برگر ہوتا ہے اشفاق, اس کے لیے کتنا کھانے کے لیے آپ کو کتنا بڑا منہ ہونا چاہیے اس کے لیے. مگر لیکن لوگ شوقین ہوتے ہیں, مگر اس کے آپ کی صحت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. کس طرز کا کھانا چاہیے, تو وہ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے میں بن سکتا ہے کہ نہیں, کس طرح کی ورائٹیز ہوتی ہیں, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی بچوں اور بڑوں میں سب میں مقبول ہے. ایون کہ ہمارا بھی کبھی کریونگ ہوتی ہے اور ہم بھی کھا لیتے ہیں, یکساں کہتے ہیں ڈائٹ ایک طرف, یار چلو آج کھا لیتے ہیں. تو چلیں جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سمرین جنید جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سمرین. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ باہر سے تو ہم منگوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا درمیان میں مجھے ایک ٹرائی کرتا تھا, وہ آپ کو پتا ہے ساسج ہوتے تھے, تو اس سے ہاٹ ڈاگ بنانے کا ایک بڑا سمپل سا طریقہ, مسٹرڈ ساس ڈالا, کیچپ ڈالا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن باقی طرز کے برگر پھر مجھے جب پتا چلا کہ ساسج ظاہر ہے کہ پروسیسڈ ہوتے ہیں, تو پھر میں نے وہ چھوڑا. تو یہ بتائیے کس کس طرز کے برگرز جو ہیں وہ گھر میں بن سکتے ہیں, اور برگر اور بن کباب میں بنیادی فرق کیا ہے, بیسک ڈفرنس کیا ہے, یہ ہمیں جاننا ضروری ہے ساری زندگی کھانے کے بعد. بالکل جی, دیکھیں جو برگر ہوتا ہے نا وہ برگر لوگوں کے لیے ہوتا ہے, رائٹ. اچھا دیکھیے, جب مذاق سے ہٹ کے جو بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ برگر جو ہوتا ہے بیسیکلی اور بن کباب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ڈھابا سے یا اسٹریٹ فوڈ پہ لیتے ہیں دیٹ از کالڈ بن کباب, ٹھیک ہو گیا. اور جو برگر ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیسیکلی اس کے اندر کانٹیننٹل کا ٹچ آ رہا ہوتا ہے, اور رائٹ اس کے اندر کانٹیننٹل کا ٹچ ہوتا ہے, جیسے زنگر ہو جاتا ہے, اس کے اندر آپ کا بیف پیٹی ہو جاتا ہے, اس کے اندر ملٹیپل آپ ساسز ایڈ کر دیتے ہیں, چیز, اور بیسیکلی اس کے اندر جو ساسز ہوتے ہیں نا جس کی بیس میونیز ہوتی ہے یا کیچپ ہوتا ہے, تو وہ برگر کہلاتا ہے. اور جو بن کباب ہوتا ہے اس میں دیسی چٹنی آتی ہے اور پیاز آتی ہے. یہ دو چیزیں بیسک ڈفرنس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں, چیز اور میونیز کیا جاتا ہے. اور اچھا وہاں پر کیونکہ وہ تھوڑا سا ظاہر بات ہے کاسٹلی ہوتا ہے جو ہمارا برگر ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہم لیٹس لیف بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم آئس برگ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ہمارا سمپل جی دے آر ایکسپینسو. اچھا لیٹس از اوکے بٹ آئس برگ از کوائٹ ایکسپینسو. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں گھر میں کیا کیا بن سکتا ہے ویسے؟ گھر میں آپ ہر طرح کا آپ برگر بھی بنا سکتے ہیں, آپ بن کباب بھی بنا سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایون پیٹی کی بھی بہت ساری ویریشنز ہیں, آپ ویجیٹیبل
پیٹی بنا سکتے ہیں جس کو ہم آلو کے کٹلیٹس کہتے ہیں, آپ اس سے بنا لیں, آپ دال کا بنا لیں. اچھا مجھے ایک فرمائش آئی تھی کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جیسے گرل سینڈوچ بنتا ہے وہ کیسے ایک بنتا تو کلب سینڈوچ ہوتا ہے, گرل سینڈوچ, تو یہ بتائیں کیونکہ وہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے, گرل سینڈوچ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ اس میں بھی 2 ویریشنز ہیں, میں ایک آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے قیمہ لے لینا ہے, چکن کا قیمہ آپ لے لیں, اٹس اپ ٹو یو. یوزلی چکن ہوتا ہے, آپ بیف بھی یوز کر سکتے ہیں. چکن کا قیمہ لے لیجیے, اس کو آپ جنجر گارلک کے اندر یعنی کہ لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے سوتے کیا قیمے کو. جب اس کا کلر چینج ہوا اس کے اندر صرف اور صرف آپ نے بلیک پیپر, سالٹ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے. کلر چینج ہوا پھر آپ نے اس کے اندر کیچپ ایڈ کر دینا ہے. اچھا ایک یہ نارمل طریقہ ہے بنانے کا. یہ بنانے کے بعد بوٹیوں والا ہوتا ہے, وہ بوٹیوں والا اس کے اندر آپ قیمے کو ریپلیس کر دیں بوٹیوں سے. اور مسالہ جو ہے اس کے اندر آپ تکا مسالہ جو ریڈی میڈ ملتا ہے آپ وہ ڈالیے. اس کو کچھ نہیں کرنا, آپ نے آئل ڈالا, لہسن ادرک ڈالا, اس کے بعد آپ نے چکن کے ساتھ آپ نے یہ ڈالا, آپ کا چکن تکا مسالہ مکس کر کے ڈالا. جب وہ بن گیا, ٹینڈرائز ہو گیا, خشک ہو گیا اس کا پانی, اس کو آپ نے کوئلے کا دھواں دے دیا, یہ آپ کا بن گیا. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کے پاس گرل پین نہیں ہے, اٹس ایکسپینسو ایز ویل, سب افورڈ نہیں کر سکتے. اس پہ ہم گرل مارکس کیسے دیں بریڈ کے اوپر, ہے نا. تو آپ یہ کریں, بریڈ سلائسز لے لیں, آپ کے پاس جو باربیکیو سٹکس ہوتی ہیں, سکیورز ہوتے ہیں, انٹرسٹنگ, وہ لے لیجیے. سینڈوچ کا آپ نے سلائس رکھا, آپ نے بولے کہ آپ نے جگہ جگہ پریس کرنا ہے 1-1 انچ کے گیپ سے. آپ نے پریس ڈیزائن بن جائے گا, کہیں جہاں سے آپ وہ پریس کر رہے ہیں وہ چیز اندر چلی گئی, بریڈ کا پیس. اور اس کے بعد پھر آپ نارمل فرائنگ پین میں آپ اس کو سیک لیں. وہ بڑا اپیلنگ بریڈ لگتی ہے نا, جس پہ اس طریقے سے گرل والے گرل مارکس آتے ہیں نا, بس اس طرح گرل مارکس آ گئے. اب اندر آپ نے جو اس کے اندر ساسز لگانے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ساسز, میونیز, کیچپ, میونیز سے ہٹ کے کچھ بتائیں نا ہمیں, جس سے ہمارا ذرا ایک ڈفرنٹ باہر والا فلیور گھر میں بھی آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک ہماری بڑی فیمس شاپ ہے جہاں کے فرائز بہت مشہور ہیں, وہ ہم کھانے جاتے ہیں, ہے نا, سمجھ گئی نا آپ. تو وہ وہاں کے فرائز بہت مشہور ہیں. کیوں مشہور ہیں؟ کیونکہ وہاں کی سوس لوگ جو ہے ایکسٹرا دے کر کے ٹاپنگ کروا رہے ہوتے ہیں. وہ بتا دیتی ہوں میں آپ کو. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہنکرڈ لیں آپ اور ٹیٹرا پیک والا آپ دہی لیں. نارمل جو فریش آپ کو دہی ملتا ہے آپ وہ لے لیجیے. اس کا ریشو 1:2 کا ہوتا ہے. 2 حصے آپ نے دہی لینا ہے اور 1 حصہ آپ نے اس میں میونیز ڈالنا ہے. یہ ڈالا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, لہسن لینا ہے, اس کو آپ نے کرش کرنا ہے یعنی کہ چاپ کرنا ہے آپ نے اس کو. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پیسنا بالکل بھی نہیں ہے, نہ اس کا پیسٹ بنانا ہے, تھوڑا سا موٹا موٹا رہے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, تقریباً 6 سے 8 جوے آپ نے لینے ہیں لہسن کے, وہ آپ نے اس کے اندر کوٹ کے ڈالے. اور آدھا ٹی اسپون آپ نے سالٹ, آدھا ٹی اسپون کالی مرچ یعنی بلیک پیپر, وائٹ بھی لے سکتے ہیں, اور آدھا ٹی اسپون شوگر. اس کو اچھی طرح مکس کریں, سیم فلیور آئے گا. بالکل. یہ جو ہم ایک اور فیمس فوڈ چین ہے, اس کے برگر بڑے شوق سے کھاتے ہیں, زنگر بھی کھاتے ہیں, ان کی چکن پیٹی بھی ہوتی ہے. وہ کیسے, حالانکہ وہ پروسیس چکن اور سارا اس طرح کا فوڈ ہوتا ہے. کیسے آپ لوگ ٹیلی پیتھی سے باتیں کر رہے ہیں, نام ایک دوسرے کے امیجنری برگر ہے نا, لیکن ہم اسے گھر میں وہ فلیور کیسے لائیں, کیونکہ نہ اس میں ایسے ساسز ہوتے ہیں, نہ کوئی اسپائس ہوتے ہیں, بٹ اٹ ٹیسٹ گڈ. میونیز ہی ہوتا ہے موسٹلی. اچھا دیکھیں, آپ کا جو بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں نا برگر, وہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے ساسز پہ, کہ آپ کے ساسز کتنے فلیورڈ ہیں. تھک پیٹی بنتی ہے نا. بالکل, پیٹی پوچھ رہی ہیں, میں پیٹی بتاتی ہوں. چکن پیٹی کی بات ہو رہی ہے, جو زنگر میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. اوکے فائن. اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو اپنا برگر جوسی رکھنا ہے تو آپ بجائے کہ چیسٹ پیس لیں, آپ تھائی پیس کا پہلے تو فلے لیجئے, تو وہ آپ کا جوسی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اب فلے لینے کے بعد جب آپ اس کو لے کر آئے ہیں, اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر 4 فلیز ہیں تو اس کے اندر آپ نے تقریباً 2 to 3 ٹیبل اسپون وینیگر, وائٹ سرکہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ڈالیے. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا آپ نے لینا ہے پیپر یعنی کہ کالی مرچ, اس کو آپ نے پہلے رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے. اگر ٹائم زیادہ ہے تو زیادہ رکھیں, اچھا فلیور اس میں آ جائے گا. اور ایک اور چیز, آپ اس کو پرک کر لیں, یعنی کہ جو ہمارا فورک ہوتا ہے اس سے آپ اس کو کوٹ لیں. ٹھیک ہے, وہ لگایا. اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے, کچھ نہیں ڈالنا, صرف نمک, کالی مرچ, چکن پاؤڈر یا چائنیز سالٹ جو ہوتا ہے اجینوموٹو, وہ آپ نے ڈالا. اس کو آپ نے کر لیا میرینیٹ. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے لینا ہے میدا, کارن فلاور اور چاول کا آٹا, اس کی ڈپنگ کر کے اور پھر اس کو مکس کر کے فرائی کر لیں. چلیں, زبردست, تھینک یو, بہت شکریہ. یہ آپ نے ریسیپی دیکھ لی. ایک بریک لیتے ہیں, ہم برگر منگاتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है बाखबर सवेरा में। जब हम ब्रेक पे थे तो उसी दौरान टी ब्रेक खत्म हुआ था पाकिस्तान का वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच इस वक्त जारी है और जो एक तवक्को थी कि बाबर आजम विल लीड द चेज, तो इस बार भी उनकी मायूसियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, आउट हो गए और बाबर आजम साहब आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। और इस साल जितने भी टेस्ट मैचेस खेले बाबर आजम ने, उसमें एक भी 50 स्कोर करने में वो कामयाब नहीं हुए। सेंचुरी तो दूर की बात है, लेकिन एक 50 भी स्कोर नहीं कर सके। और वो जो बात होती है ना कि उनके बैट और पैड के दरमियान गैप होता है, तो वो बेसिकली एक गेट होता है जो कि खुला रह जाता है। और आज भी हेजलवुड की बॉल पर बाबर आजम के साथ वही हुआ कि देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन बैट एंड पैड एंड ही जस्ट गॉट बोल्ड। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह बाबर ये हमारी मिजरी, काफी इसका रिलाई ये किया मंजर जा रहा देखिए था। जरा, ये देखिए, ये जो आए हेजलवुड बॉल की और ये धड़ाम। हालांकि हम ये डिस्कस कर रहे थे शुरू में कि भाई बहुत टाइम है और मुकाबला करना है, लेकिन बाबर ये को सोचना होगा कि बाबर आजम क्यों आउट होते हैं, क्यों? भले हार्दिक Yes. पांड्या हों, भले कोई भी और बॉलर हो, भले इसके साथ साथ मतलब आप हेजलवुड हों, कमिंस हों, क्या वजह है कि एक बेसिक डिफेंसिव शॉट समटाइम्स खेलते ये हुए पैच होता है प्लेयर्स पे भी, बैटर्स पे भी, जो आता है वो नहीं परफॉर्म उस तरह कर रहे होते हैं। कभी And कभी we उनकी needed him to परफॉर्मेंस perform. जबरदस्त जा रही होती है, तो मे बी वो इस पैच से गुजर रहा हूँ। एक साल हो गया सदर। हाँ, तो अब हो सकता है जी वो उस पर कुछ काम करें, मेहनत करें, लेकिन यही हुआ। जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हमने कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस देखी थी, और हमारी खासतौर पे जब बाबर कैप्टन भी थे तो उस वक्त जो ग्राउंड में उनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी उससे अंदाजा आता था, हमारा इंटेंट नहीं लग रहा होता था कि भाई जीतना है और कुछ हर बॉल के ऊपर नजर रखनी है, फील्डिंग पे बिल्कुल हमें बिल्कुल हर चीज पे हमें एक कहते हैं ना फोकस रखना है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारी टीम को अब काम करने की जरूरत है। अभी तो बहुत ही काम करने की, अभी तो मैच बचाने की कोशिश करने की जरूरत थी। एक सिंपल बॉल थी और एक जाहिर है कि एक कवर ड्राइव गालिबन खेलना चाह रहे थे एंड ही मिस्ड इट, ही नीड्स टू फिक्स इट। दो चीजें पहले फिक्स करनी थी, एक तो स्लो लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट किस तरह से उन्हें खेलना है, और अब ये दूसरी चीज है कि पेसर्स के अगेंस्ट किस तरह से अपने आप को बचाना अब है। जरा आगे बढ़ते हैं मैच से और बात करने जा रहे हैं अब हम वेदर की भी। और वेदर जनाब आगे जैसे जैसे मौसम कहते हैं ना जनवरी में दाखिल हो रहा है, वैसे वैसे सर्दियां अब बढ़ती जा रही हैं, सर्द हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। कराची में थोड़ा सा मसला ये होता है, दिन भर चमकती हुई धूप होती है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दियों की धूप बड़ी जबरदस्त होती है, दिन भर आपको सूरज मैसर होगा, शाम में ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू होगी। लेकिन पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं, पंजाब देख लें, केपी की साइड देख लें, शुमाली इलाका जहाँ देख लें, वहां पे शदीद सर्दी है, बर्फबारी हो रही है, और बलूचिस्तान में भी ठंड का बड़ा जबरदस्त राज है। और ये बताया जा रहा है जब अगला साल आएगा नेक्स्ट वीक कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। जैसे हम कहते हैं ना सर्दी बारिश होने का इम्कान है, तो ऐसे ही मैं मुआशी एतबार से इस पे आपको करता हूँ कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, बनते हैं तेरे 400 फिलहाल तू 4 रख। 4 के नोट होता है कोई? नहीं, 5 का सिक्का होता मेरे है। पास इतने ही है। तो बात यह है कि समझ तो आप गई होंगी कि बनते हैं तेरे 400 फिलहाल तू 4 रख। तो बात यह है कि वही हमारे यहाँ की उम्मीदें मौसम में सरमा रख, और वो कराची में रहते हुए। अच्छा, एक चीज बड़ी कंसर्निंग है, वो जो भीगा हुआ दिसंबर से मुतालिक मैं अजराए मजाक बात कर रहा था, लेकिन वो मजाक नहीं है। दिस इज वेरी सीरियस कि ना सिर्फ ये कि कराची में तो भीगा दिसंबर कभी कभार ही देखने को मिलता है, वो खत्म हो रहा है, कोई इम्कान नहीं। शायद जनवरी में कुछ हल्का फुल्का छाटा हो जाए, मुमकिन शायद ना हो, लेकिन मुल्क के तूलो अर्ज में भी, मुल्क भर में भी बरसात नहीं हुई। आई एम श्योर कि अबरारुल हक ने जब ये गाना लिखा होगा और गाया होगा तो उस वक्त उन्होंने लाहौर का मौसम देख के किया होगा। लाहौर में मसनूई बारिश तो हो गई ना, तो अंदाजा ये कितनी परेशानी है कि मसनूई बारिश बरसाना पड़ी है, मसनूई बारिश बरसाना पड़ी। और जाहिर है वहां पर जिस तरीके से लोग स्मॉग की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, फॉग की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, ये आप मंजर देखें, मतलब इसमें हद निगाह तो जीरो ही होके रह जाती होगी। और कितना मुश्किल होता होगा जो लोग ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके लिए, और उन्हें बड़ा संभल के अच्छा, आगे फिर ड्राइव करना ग्लोबली जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, दिस इज कंसर्निंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जिस तरह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से उन जगहों पर बारिश हो रही है जहां पर होती नहीं थी, उनमें से एक जगह है मक्कातुल मुकर्रमा, और वहां पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। अच्छा, वैसे एक बात है कि अभी भी आप जाएं तो मक्का में मौसम आपको मुख्तलिफ मिलेगा, वहां पर निस्बतन गर्म मिलेगा अगर बारिश न हो रही हो तो, और मदीना में मौसम निस्बतन बेहतर आपको मिलेगा। तो बात यह है कि अभी हुई है गरज चमक के साथ बारिश। खूबसूरत मंजर ओए होए होए होए,
ایک تو ہمارے کہتے ہیں نا ظاہر ہے جب ہم بارش دیکھتے ہیں تو وہ اتنی ہمیں اپیل کرتی ہے. دوسرا اگر مکہ آپ دیکھیں تو آپ کی کہتے ہیں نا آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں آپ کی روح جو ہے معطر ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی میں ایک پکچر بھی دیکھ رہی تھی وہاں پر ظاہر ہے پورے مکہ میں اور سعودیہ میں مقدس مقامات بھی ہیں تو غار ہرا کی پرانی پکچرز دکھائی دے رہے تھے. تو وہاں پہ ظاہر ہے اب بہت بارشیں ہونے لگی ہیں تو پہلے وہاں پہ اتنی گرینری نہیں تھی لیکن اب جو لیٹسٹ پکچرز آ رہی ہیں وہ پوری جو پہاڑی ہے وہ گرین ہمیں نظر آتی ہے. وہ بھی منظر میں نے دیکھا تھا. تو یہ آپ دیکھیں نا تبدیلیاں آ رہی ہیں, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے لیکن وہ ویدر پیٹرن کی صورت میں ہے کہ جہاں پر خوبصورتی تھی وہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈرائینس ہو گئی ہے, ویدر از کوائٹ ڈرائی, اور جہاں پر ریگستان یہ ہوا جو کرتے پیٹرن ہے اشفاق یہ کراچی میں کیوں نہیں اثر انداز ہوتا؟ یہاں تو کبھی بھی سردی نہیں ہوئی, یہاں تو کبھی بھی زیادہ بارشیں نہیں ہوئی. لیکن اچھا ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا نا تو ہم آ جاتے ہیں اعمال پہ. ہمارے اعمال اتنے برے اشفاق پورے ملک کو چھوڑ کے صرف کراچی والوں کے بس ہم نے سہا کتنا ہے اور سہ رہا ہے اسٹل. مطلب ہر چیز میں ہم برداشت کریں. ہمیں بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس یہاں سے دی جاتی ہے, سب سے زیادہ زکوٰۃ یہاں سے. ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے تو نمبرز بھی یہاں پہ لوگوں کے زیادہ ہیں تعداد کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے اعمال ایسے ہی کیا اعمال کیا اشفاق آپ نے ایسے مجھے بتائیں. میں نے اپنے آپ کو تو سیو کر لیا. آپ نے سیو کر لیا. ایسے نہیں ہوتا, ٹیکس دینے سے اعمال صحیح نہیں ہوتے. کیا بات, تو بات یہ ہے کہ الیکشن پسینے کی کمائی دینے سے ہاں الیکشن قریب آتے ہی عوامی نمائندے عوام کے قریب آ گئے. تو وہ پہلے ہوتا تھا نا کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ, تو وہ 4 سال تک تو 4.5 سال تک وہ سچویشن ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد جب 5واں سال آتا ہے جب الیکشن کا سال ہوتا ہے نارملی تو اس میں ہوتا ہے ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں. 5ویں سال کی نوبت آتی ہے نہیں کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے. ہاں پرائم منسٹر کے لیے نہیں آتی لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایٹ ٹائمز آ جاتی ہے. اور دیر آر فیو ویری ریئر اوکیزنز کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو 5 سال پورے کرنے کا موقع ملا. میں اسی لیے محتاط رہتے ہو پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہا ہوں, میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا, کیونکہ اب صورتحال اب دیکھتے ہیں شاید آگے ہو سکتا ہے یہ سچویشن چینج ہو. اچھا اب یہ ہے کہ سیاسی دلاسے ایک دفعہ پھر دیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آ جاؤ میرا بچہ, میرا پیارا بچہ, مجھے ووٹ دو گے تو ایسا ہوگا. تو اسی طریقے سے بہلایا پھسلایا جا رہا ہے, عوام کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے عوام جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے بہت مقدم. اشفاق میں ان تمام سیاستدانوں کی پچھلی الیکشن کیمپین اور اب کی الیکشن کیمپین میں جو وعدے ہیں نا میں ان کا کمپیریزن کرنا چاہتی ہوں. تب بھی یہی وعدے تھے کہ اتنے یونٹ بجلی فری دیں گے, ہم آئیں گے تو اتنی نوکریاں دیں گے, ہم آئیں گے تو روزگار کے مواقع دیں گے. اور جب وہ دوبارہ 5 سال بعد عوام کے پاس آتے ہیں تو وہی باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد پتہ ہے کیا ٹینس میں ہی بات کرتے ہیں. نہیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اچانک خزانہ خالی ہو جاتا ہے. پچھلی حکومت نے سارا بگاڑ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور لاہور کے عوام کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو 4تھی بار منتخب کریں یا ایک کھلاڑی دوبارہ بزدار وزیر اعلیٰ بنا دے. ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں بلاول نے. کیا کہا انہوں نے, دیکھے ذرا. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس منشور ہے, جس کے پاس نظریہ ہے, جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں. اور اب انشاءاللہ تعالی اگر عوام ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم یہ تمام وعدے پہ عمل درآمد کر کے بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ ڈٹ کے کریں. اچھا جی, سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کا رخ کر لیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا کہ مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے تیار ہے اور ہم جی دوبارہ طاقت پر جماعت بننے جا رہے ہیں سندھ میں. تو اگر شہباز شریف صاحب کا یہاں فوکس ہے اور نون لیگ یہاں کچھ کر سکتی ہے تو بھائی ایک بڑا آپشن ہو سکتا ہے, لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے کیونکہ نون لیگ کی وہ پریزنس یہاں پر نہیں ہے. بٹ اسٹل اٹس گڈ کہ وہ فوکس کر رہے ہیں کراچی پر بھی اور سندھ پر بھی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ خود چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور اگر انتخابی مہم کے دوران کوئی کارکن زخمی یا شہید ہوا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا. چلیں جی, تو اسلام آباد کا ہم رخ کرتے ہیں. خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. خاور, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان دا شو. سال 9 کی ایڈوانس میں مبارکباد. پیش کی مبارکباد اور ہم دعا کرتے ہیں جی صحافت کے لیے بھی سال اچھا ثابت ہو, آنے والا سال. تو خاور ذرا مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ ابھی بھی جس طرح انہوں نے بات کی, جس لب و لہجے میں بات کی, انہوں نے ذمہ دار کہا ہم ٹھہرائیں گے الیکشن کمیشن کے چیف کو, اور انہوں نے چیف جسٹس کو بھی مخاطب کیا. جبکہ دوسری طرف ہم
دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا پازیٹیو میسج آیا ہے. جب کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو آرمی چیف کی جانب سے انہوں نے کہا کہ جی تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی اور کسی بھی قسم کی پاکستان کو جو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں ان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اب ان جماعتوں کے تحفظات دور نہیں ہو جانے چاہیے آفٹر دس اسٹیٹمنٹ؟ جی بالکل دور ہو جانی چاہیے تحفظات. ان کے جو بیانات اگر ہم سنتے ہیں، خاص طور پر مولانا صاحب کا جو بھی بیان آپ نے سنایا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا آپ نے بیان سنایا، اب یہ ہے کہ جن کے پاس تو کانفیڈنس ہے، فار ایگزامپل بلاول بھٹو کانفیڈنٹ ہیں، وہ ہر اپنے جلسے تقریر کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، آئیں میدان میں اتریں. اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، وہ ان کی جو بھی ان کی اس میں وہ کھٹے پھٹے حالات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، آئیں میدان میں. اب یہ جو مولانا صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، کیونکہ یہ پی ڈی ایم حکومت کے اندر رہے اور ان کے جو حالات و واقعات ہیں، تو ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں میچ کھیلنے کے لیے، لیکن جو میرے سامنے بیٹسمین ہے وہ بلے کے بغیر کھیلے. بھائی اب جو بیٹسمین ہے وہ بلے کے بغیر آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے؟ اور مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ حالات و واقعات اس طرح ایسے ہیں کہ ہم سے جو یہاں جو کمپین کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہمیں اگر کچھ ہوا کسی جگہ کے اوپر تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اور اس کے بعد وہ جناب اعلیٰ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالتے. تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو پر یقین ہے وہ بالکل مقابلے کے لیے تیار ہے، اور جن کو سمجھ آ رہی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور سے خبریں آ رہی ہیں کہ کل بھی پتہ چلا تھا کہ آج آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ جاری تھی، تو اسی دوران جو ہے قائد کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں محمد زبیر صاحب کا آپ نے 2 دن پہلے جو بیان سنایا ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. مولانا صاحب کے لوگوں سے یہاں بات کریں دائیں بائیں آگے پیچھے تو ان کے حالات خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں، کیونکہ ان کی پریزنس زیادہ وہیں پہ ہے. اور خیبر پختونخوا سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میدان کے اندر جو مقابلہ بہت سخت ہے، تو پھر آپ اس طرح کے جو ہے بہانے تراشتے ہیں. میرے خیال میں کل جب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور ملٹری قیادت کی طرف سے واضح بتا دیا گیا کہ ہر طرح کی جو بھی مدد، امداد، ذرائع مطلوبہ جو ہے مدد چاہیے ہوگی جس جگہ کے اوپر بھی، تو ملک کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے ہم حاضر ہیں. اور سیکورٹی کا اگر مسئلہ ہے تو وہ حل ہو گیا. پیسے آلریڈی فائنانس ریلیز کر دیے ہوئے ہیں، ایک الیکٹورل پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے. اگر اس موقع کے اوپر اگر کہیں گے، یقین کریں کہ میں کل کا میں ستی صاحب آئی کم فرام ڈسٹرکٹ سیالکوٹ. جی سر مجھے پتا ہے. اور سیالکوٹ 2018 کے اندر ویسے تو کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ دھاندلی ہوئی، لیکن ساری کی ساری سیٹیں ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی وہ ساری پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی. اب یہ نا پتہ نہیں کیا وجہ بن رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور یہ نا اپنے ورکرز، اپنا جو ان کا جو کارکن ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. جو اصلی سیاسی کارکن ہے بھائی وہ تو کہتا ہے میں میدان میں موجود ہوں اور میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور لڑائی ایک جو سیاسی کارکن ہے وہ انتخابات ہی ہوتے ہیں نا، وہ اس نے میدان کے اندر کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا ظاہر ہے، اس کی انٹریکشن ہوتی ہے. تو وہ تو کہتا ہے جناب اعلیٰ آئے، مجھے پتا میرا اچھا مجھے ایک اور چیز سمجھائیے گا، اس سے ہٹ کے ایک اور پہلو بھی ہے. ہماری حسن ایوب سے اس دن بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کنونس کرنے کا میکینزم کیا ہے بڑے میاں صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو موقع ملے تو وہ کنونس کر لیتے ہیں، مریم صاحبہ کو موقع ملے تو وہ کنونس کر لیتی ہیں، اور اسی اعتبار سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. لیکن اب یہ زبیر صاحب کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ زبیر صاحب بظاہر یہ امپریشن ایک رہا ہے، ترجمان بھی رہے مریم نواز کے، وہ کافی قریب رہے، لیکن ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ، اور جس پہ ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو بھی کی تھی کہ وہ میڈیا پر آ کے اس طرح سے بات کرنا اور پھر آگے بھی کچھ خبریں اچھی نہیں ہیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت مقبولیت پر ایک جانب بات ہو رہی ہے کہ مریم کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا جا سکتا ہے، دوسری جانب بات ہو رہی ہے کہ یہ سلسلہ، تو یہ ہو کیا رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے نون لیگ میں؟ آن اے لائٹر نوٹ، اب نیا نسخہ جو ہے وہ آ گیا ہے کنونس کرنے کا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو، وہ ہے نورین جو جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ پہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوتے ہیں تو فوراً سے پہلے وہ راضی ہو جاتے ہیں قیادت جو نون لیگ والے. اچھا آن اے سیریس نوٹ، اب دیکھیں اس وقت الیکٹورل پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے مختلف ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے اندر بیچارے جن کو اجازت ملتی ہے پی ٹی آئی والوں کو وہ موجود ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی والے موجود ہوتے ہیں.
اور جو ایک پارٹی جس کی قیادت دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگ رہی ہے, وہ مطلب کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے, وہ مائک کے اوپر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتے, وہ اس قیادت کا آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا نا, وہ بیچارے صرف وہ جاوید لطیف صاحب ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور ہمارے محترم ہیں وہ طلال چودھری صاحب, آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنی محنت سے انہوں نے وہ سارا جو تنظیم سازی کی ہوئی ہے فیصل آباد میں اپنا ماحول بہتر بنایا ہوا, وہ بیچارے آ جاتے ہیں کبھی کبھار ٹیلی ویژن کے اوپر, قیادت نہیں آ رہی. باقی ہر جگہ سے ویسے خبر یہ بڑا زبردست پلیٹ فارم ہوتا ہے اس طرح کے انٹرویوز, جب قیادت ایسے موقع پر دے. ہم ابھی جیسے امریکہ میں بھی پریزیڈینشیل الیکشن ہونے, ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں, یہ لوگ بڑے بڑے چینلز پہ جا کے صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں, اپنا نیریٹو بیان کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے بڑا اچھا موقع ہے مسلم لیگ نون کے لیے, جو وہ بتانا چاہتی ہے جو ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی کیا نہیں, تو اس ٹائم ہے کہ بھائی وہ آ کر انٹرویوز دیں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا, ہر جگہ کے اوپر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی قیادت موجود ہے, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اب موجودہ, جو ان کے دوبارہ جو بحال ہو گئے ہیں, ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین, ان کے باقی جو نئی قیادت ان کو جن کو بھی عہدے ملے ہیں, وہ کوثر صاحب ہیں, باقی ہیں, وہ ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں جہاں پہ آپ چاہیں وہ آپ سے بات کرنے کے لیے. اسی طرح پیپلز پارٹی والے بھی آپ نے حال ہی کے اندر دیکھا, زرداری صاحب نے 3-4 انٹرویو دے دیے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کل پریس کانفرنس ہوئی, جلسے کر رہے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں. آپ نے حال ہی کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی ایسے موقع کے اوپر آپ کو شہباز شریف صاحب ملے ہوں, یا اور سب سے اہم بات ہے نواز شریف سے, میرے خیال میں ابھی تک ان کو ایک 8-10 پریس کانفرنس کر وہاں پہ صحافیوں کو بلائیں اور اوپن فورم چھوڑیں کہ جی آئیں سوال پوچھیں. میں بالکل آپ جو میرے کے اوپر اعتراض لگ رہا ہے کہ جی میں لاڈلا ہوں, میں پرو میکس لاڈلا ہوں, مجھے فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہوئی ہیں, بالکل زیادتی ہوئی ہیں. ماضی کے اندر جو بھی کچھ حالات واقعات ہیں جو سرف نظر آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ بات تو کریں نا. آپ بات کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے. خبر آتی ہے, آپ نے پچھلے ہفتے 3 خبریں چھپی, میں آپ کو تھوڑی بتا دیتا ہوں 3 خبریں, اور ڈان اخبار لاہور کے کورسپونڈنٹ نے خبر دی. میں ان کو جانتا ہوں, میں نے وہاں پہ 16-17 سال کام کیا ہے. اور ڈان اخبار کے اندر جو خبر چھپتی ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کے پھر جاتی ہے. وہ اس میں میٹنگ کے اندر جو پارلیمانی بورڈ ہے, ظاہر ہے وہاں پہ درجنوں کی تعداد کے لوگ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں, بات کر کے خبر دیتے ہیں کہ بھئی اندر لوگ رو رہے ہیں, جناب اعلیٰ آپ اس لوٹے کو ٹکٹ دے رہے ہیں, آپ ادھر ہم جو جنہوں نے ماریں کھائی ہیں, جو آپ کے لائلرس ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے. کل خبر چھپی کہ حمزہ شہباز نے بھی یہ مدعا اٹھایا, جناب اعلیٰ یہ نہ کریں, پارٹی پنجاب کے اندر مطلب بڑے پریشر میں آ جائے گی, جن لوگوں کو آپ ٹکٹ دیں گے ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا. وہ بعد میں آگے کہتے ہیں کہ جی یہ خبریں جھوٹی ہیں. وہ بھیا مطلب بجائے اس کے کہ آپ آئیں, انٹرویو دیں, لوگوں سے بات کریں, اگر کوئی خبر آگے پیچھے سے آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو خبر ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں جو ہے اب تاحیات قائد ہمارے نواز شریف صاحب اور صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب, چیف آرگنائزر جو ہیں مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی, ان کو میرے خیال میں میڈیا کا فرنٹ بھی سنبھالنا چاہیے, سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو کل انہوں نے اپنے میرے خیال میں یہ جو کہا ہے نا کہ میچ ہوگا لیکن جو کھیلنے والا بغیر گیند کے یا بغیر بلے کے کھیلے گا, آپ اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسا مقابلہ ہوتا ہے. سیاسی کارکن جو ہے کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو, وہ میدان جو عمل کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ آئیں مقابلہ کریں. اور دوسرا میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, مطلب ایک تنقید ہے پیپلز پارٹی کے اوپر, جی دیکھیں سندھ کے اندر جو ہے کراچی کے اندر یا ان کی پرفارمنس اس طرح نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں جی آئیں ہمارے ساتھ, ہم نے عوام کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے, آپ ہماری مقبولیت چیک کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں الیکشن میں, ہم بالکل تیار ہیں. وہ لاہور کے اندر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ اندازہ کریں ان کا لیول آف کانفیڈنس. اور یہ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لاہور کے شہباز شریف صاحب کراچی سے جاتے ہیں, تو یہ تو بڑے ڈفرینٹ ہم اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں. اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم ناؤ. چلیں جی, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ ان 2024, لیٹس ہوپ سو. چلیں جی, اب کیا ہے؟ اچھا جی, اب کیا اشفاق آپ بتائیں, کیا تیاری کی آپ نے الیکشنز کی یا نیو ایئر کی؟ نیو ایئر کی اچھا, میں ایک چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں. ہم اس دن بڑا سوچ رہے تھے نا, بچپن میں سوچ رہے تھے ہماری نیو ایئر ریزولوشن یہ ہوگی, ہم نئے سال میں یہ کریں گے, ہم نئے سال میں جم جوائن کر لیں گے, ہم نئے سال میں جی اپنے واک پہ زیادہ زور دیں گے, ہم جلدی اٹھنے کی کوشش کریں گے, جلدی سونے کی کوشش کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. سو ایک چیز میں نے دیکھی جو بڑی مجھے انٹرسٹنگ لگی, آپ جو لسٹ بناتے ہیں نا, ایک ہوتی ہے ہیو ٹو لسٹ اور ایک ہوتی ہے وانٹ ٹو لسٹ. ہیو ٹو لسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو لازمی کرنے پڑتے ہیں, آپ نے اس کام کو اتنا پینڈنگ میں چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ بائی دا ٹائم وہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے اور آپ کو ہوتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے, لازمی
ہی کرنا ہے, نہیں تو بھائی پانی سر سے گزر گیا ہے. وانٹ ٹو لسٹ آپ بنائیں وہ جس کا آپ کا کام کرنے کا دل کرتا ہے, تو پھر آپ کا برین آپ کو جی اس بارے میں بتائے گا کس کام کرنے کے فائدے کتنے ہیں. میں ایک سیدھی سی بات کروں, اگر زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں نا, میری والدہ نے ایک چیز مجھے کہی تھی کہ ایک نہ تو 7 سکھ. وہ چیز بڑی مشکل سے سمجھ میں آئی, تو یہ چیز اب بھی میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لرن ٹو سے نو, بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس کے اوپر آپ کڑ رہے ہوں, بھلے وہ آپ کے دفتر سے متعلق ہو, بھلے پرسنل ریلیشن سے متعلق ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو. لرن ٹو سے نو. چلیں جی, اسی پہ پہلے میں نو کہہ دوں پروڈیوسر صاحب کو, پھر اس کے بعد خبر بڑی زبردست ہے کہ جی کے ایم سی نے پولنگ اسٹاف کی تربیت کے لیے, آپ دیکھیں کہ اچھمبے کی بات ہے, جہاں پر ہم اچھائی کی طرف بات کریں کہ ہونی چاہیے خاص طور پر الیکٹورل پروسیس میں, تو یہاں پر کے ایم سی نے پولنگ اسٹاف کی تربیت کے لیے ناخواندہ ملازمین بھیج دیے ہیں, یعنی کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے معاونت کے لیے کے ایم سی سے گریڈ 5 تا 15 کلیریکل عملہ طلب کیا تھا, اور کے ایم سی نے گریڈ 7 کے مالی اور ڈرائیور تربیت کے لیے بھیج دی ہیں. تو اصغر عمر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ مزید کیا ہے اس متعلق اور ایسا کیوں کیا گیا ہے. جی, کے ایم سی کی صورتحال کو کراچی کے شہری بھگت رہے ہیں, جو بھی شہر کا حال ہے آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر بھیجا کہ انہیں ملازمین کی افرادی قوت کی ضرورت ہے, تو کچھ کلریکل اسٹاف یہاں پر ہمیں بھیجا جائے, تو کے ایم سی کی جانب سے جو اسٹاف بھیجا گیا ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے گریڈ 5 سے 15 تک کے افراد مانگے ہیں, تو انہوں نے گریڈ 7 کے افراد جو کہ ڈرائیور اور مالی وغیرہ سے انہیں بھیج دیا, جو کہ بنیادی طور پر گریڈ 4 ہوتا ہے, لیکن ایک عمر گزر جانے کے بعد انہیں گریڈ 7 دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں, اور انہیں وہاں بھیج دیا گیا کہ اورنگی ٹاؤن میں جو مونو ٹیکنیکل کالج میں تربیت ہو رہی تھی وہاں پر گئے. جب ان کی تربیت کا حال دیکھا تو چیکنگ کی گئی کہ ان کی تعلیمی اسناد کیا ہے, تو انہیں بتایا گیا کہ وہ میٹرک سے بھی بہت کم ہے اور ڈرائیور اور مالی کا کام کرتے ہیں. اس پر الیکشن کمیشن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہا. اور ٹھیک ہے اصغر, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں اس خبر سے آگاہ کر رہے تھے. اچھا جی, اب کراچی سے ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں. کرنگی انڈسٹریل ایریا میں تولیہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. تو یہ آگ لگنے کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں. فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں اس وقت آگ بجھانے میں مصروف ہیں. تو افضل ہمارے ساتھ ہیں. جی افضل, بتائیے گا بھائی یہ کیا سلسلہ ہے, کوئی میکینزم ہے فائر فائٹنگ کا؟ یہاں پر بجلی کی تاریں بھی مجھے دکھائی دے رہی ہیں, کیا صورتحال ہے؟ اندر جا پائے ہیں فائر بریگیڈ کا عملہ؟ دیکھیے, بجلی کی تاریں اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کہ پی ایم ٹی کے اندر اچانک جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکہ ہوا, جس کے بعد قریبی تولیہ فیکٹری کے اندر جو ہے یہ آگ لگ گئی ہے. اور اس کے بعد فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں یہاں پر پہنچی اور فائٹر جو ہیں وہ اس تولیہ فیکٹری کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور آگ بجھانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. خوشائن بات یہ ہے کہ جو فیکٹری کے اندر عملہ موجود تھا ان کو بروقت نکال لیا گیا تھا, اسی وجہ سے کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. لیکن فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی شدت زیادہ ہے, جس کے پیش نظر مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی یہاں پر روانہ کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے افضل, تھینک یو سو مچ. تو یہ جی کراچی میں اس طرح کے واقعات ہونا, اور آئی ہوپ کہ اس آگ پر جلدی قابو پا لیا جائے. اور جس طریقے سے ہم وہاں پہ بجلی کے تاروں کا جال بھی دیکھ رہے تھے, اور جو شارٹ سرکٹ بتایا وہ, اس سے پہلے جو واقعات ہوئے, کسی ایسے ان سب کی رپورٹ تیار ہوتی ہے اشفاق, اور کوئی اس پر نتیجہ, کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا. چلیں جی, پھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے. ہم اکثر کیپیسٹی کی بھی بات کرتے ہیں اور ان وجوہات کی بات بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آگ لگنا ایک الگ چیز ہے. اول تو لگنی نہیں چاہیے, لیکن لگنے کے بعد وہ رک نہیں پاتی, وہ پھیلتی چلی جاتی ہے, اور اسی قسم کی آگ جو ہے وہ دوبارہ واقعات ہوتی ہیں. یعنی ہم نے پچھلے واقعے سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ایف بی ایریا میں جو آگ لگی تھی, جس نیچے پورا شاپنگ سینٹر تھا, اوپر رہائشی عمارت تھی, کل میں وہاں سے ارشی پلازا, کل میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اب جو ہے وہ تھوڑا سا ریپیئر ورک ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر اس کو رہائش کے قابل قرار دے دیا گیا تھا آلریڈی. اس شدید یعنی کہ کیٹیگری 3 کی آگ کے بعد, جس سے بلڈنگ کا حلیہ ہی نیچے سے بگڑ گیا, اس کے بعد بھی اس کو رہنے کے قابل قرار دے دیا گیا. بس اللہ رحم کرے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. جی ویلکم بیک. اور خبر ہے ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جی کہ بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلا کی بانی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت دے دی ہے. بات کریں گے, حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں, بتائیے ذرا اس حوالے سے. جی دیکھیے, بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں پرائیویسی میں ملاقات اور مشاورت کی درخواست کی تھی, جسے اسلام
اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لیا ہے اور سپرنٹینڈنٹ ڈڈیالہ جیل کو کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے. تاہم نگران حکومت کے حوالے سے کافی اہم آبزرویشن دی ہے. جسٹس میاں گل نے ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کا جو کام ہے وہ صرف الیکشن کروانا ہے. نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. نگران حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل نے کہا کہ اس درخواست کی جو ہے وہ کیوں مخالفت کی جاتی ہے. حکومت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفس پر. اور جسٹس میاں گل نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ نگران حکومت کو دیکھنا چاہیے اور یہ دونوں آفیسز جو ہیں یہ نگران حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں. جس کے بعد عدالت نے مشاورت کی اجازت دے دی ہے اور جو درخواست تھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی وہ ہدایات کے ساتھ نمٹا دی ہے. جی آل رائٹ جی، تو بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری. اچھا جی، اب ذرا آپ کو بتائیں کہ موسم سرما جب شروع ہوتا ہے یا ہلکی ہلکی دستک دیتا ہے یا ڈسٹی ونڈی ویدر، ایسا ویدر شروع ہو جاتا ہے جس میں بیماریاں پھیلنے کے امکانات ہوتے ہیں، تو ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ اچانک ادویات کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. نزلہ زکام اور یہ ویسی دوائیاں ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، سر درد، کھانسی ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اب ایک تو وہ غائب کر دی جائیں، بلیک میں ان کی فروخت ہو یعنی کہ قیمتیں زیادہ ہوں، اور دوسری چیز بڑی کنسرننگ یہ ہوتی ہے کہ جعلی ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ جو آپ دوائیں کھا رہے ہیں وہ اصل ہیں یا نہیں. ایک عام شخص کیسے اس میں ڈفرینشیٹ کر سکے گا؟ اور اس کی وجہ بھائی فارماسیوٹیکل والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ جو ادویات ہیں اس کا را مٹیریل باہر سے منگوانا پڑتا ہے، ڈالر میں پے کرنا پڑتا ہے، تو وہ بڑا ہمیں مشکل ہو رہی ہے اس میں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن مصباح الرحمان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس مصباح صاحب. یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی شارٹیج چل رہی ہے، اور ظاہر ہے ایسا میڈیکل اسٹور پہ جائیں یا کہیں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے کہتے ہیں جی فلانی گولی نہیں ہے، اس کی جگہ یہ لے لیں وہ لے لیں. یہ کیا وجہ کیا ہے اس کی بنیادی؟ جی تھینک یو جی فار دس اپرچونیٹی. دیکھیں جی، بنیادی وجہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو دوائیوں کے متعلق کمپیئر ٹو جو دوسرے آئٹمس مارکیٹ میں آپ خریدنے جاتے ہیں وہ آئی تھنک انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے اور عام آدمی انڈرسٹینڈ کرتا بھی ہے. جب آپ دوائی لینے جاتے ہیں تو آپ وہی دوائی لیں گے جو آپ کو ڈاکٹر نے یا آپ کو جس بیماری کے لیے چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کو پیٹ درد کی دوائی چاہیے تو آپ بخار کی دوائی نہیں لیں گے. اگر آپ کو بخار کی دوائی چاہیے تو آپ خدا نخواستہ کوئی کینسر کی دوائی کھانا نہیں شروع کر دیں گے. اگر آپ کو کینسر کی دوائی چاہیے تو آپ ہارٹ کی میڈیسن نہیں لیں گے. یعنی کہ یہ کوئی برگر نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملے گا مارکیٹ سے تو میں سینڈوچ جا کے کھا لوں فار ایگزامپل. اب جب یہ صورتحال ہوتی ہے اور مارکیٹ میں شارٹیج، نمبر 2 وجہ سمجھنی چاہیے کہ شارٹیج ہوتی کیوں ہے. ایک وجہ آپ نے بیان کی ابھی شروع میں ڈالر کا ذکر کیا سے جو میسو ڈیویلیوشن ہے، ہسٹری میں اتنی ڈیویلیوشن پاکستان میں اتنی کم عرصے میں نہیں ہوئی. اس کے باوجود 2 سال سے جو پرائسز ہارڈ شپ کیٹیگری کی ایک لا موجود ہے پاکستان میں، یہ کہتا ہے کہ جب کوئی دوائی کی کاسٹ جو ہے مینوفیکچرنگ کی وہ اس کی قیمت سے زیادہ ہو جائے تو گورنمنٹ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ اس کی وہ مرتب کرتے ہیں قیمتیں دوبارہ. وہ 2 سال سے 262 ادویات کی قیمتیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. گورنمنٹ نے ڈریپ نے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہماری، انہوں نے اپروول دے دیا ہوا لا کے مطابق، قانون کے مطابق، لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک اس کا اپروول نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ دوائیوں کی. لیکن اس کی ریزن یہ بتائی گئی جاتی ہے جی کہ عام آدمی پہ، غریب آدمی پہ بوجھ پڑے گا. اب غریب آدمی پہ بوجھ اس بات پہ زیادہ پڑ رہا ہے جو شارٹیج نہ ہونے کی وجہ سے خدا نخواستہ اس کو جعلی ادویات کھانی پڑ رہی ہیں یا اس کو بلیک میں خریدنی پڑ رہی ہیں، یا اس پہ بوجھ تب پڑے گا کہ ایک 300 کی چیز اس کو 400 میں میسر ہو جائے اور ایٹ لیسٹ مارکیٹ میں کوالٹی ادویات ریگولر میسر ہو. میں آپ کو 3 ایگزامپل آپ کی اجازت سے دوں گا. ایک دوائی ہے فار ایگزامپل ہیپرین. یہ یوز ہوتا ہے 5 ml سولوشن بلڈ کی ٹریٹمنٹ میں، اوپن ہارٹ سرجری میں یوز ہوتا ہے. اس کی قیمت جو ریکویسٹ کی گئی اور ایز پر لا ملنی چاہیے وہ 1344 روپے ہے. اس کے بدلے میں مارکیٹ میں 3 سے 4 ہزار روپے میں بلیک بھی ہو رہی ہے، اسمگل ہو کے بھی بک رہی ہے کیونکہ شارٹیج ہے. اور نمبر 2 ریگولر اس کی سپلائی اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے امپورٹیڈ اور اسمگلڈ آ رہی ہیں اور وہ ڈبل قیمت پہ بک رہی ہیں. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، ریٹالین دوائی ہے، 30 گولیوں کی ڈبی ہے. یہ ہائپر ایکٹیویٹی ADHD جسے کہتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے. اس کی قیمت جو مقرر کرنی چاہیے آفٹر دا ہارڈ شپ اپروول 570 روپے ہونی چاہیے 30 گولیوں کا پیکٹ، وہ مارکیٹ میں 4500 روپے تک کی مل رہی ہے. اور یہ آپ آن لائن جا کے چیک کر سکتے ہیں، آن لائن فارمیسیز بیچ رہی ہیں. لمیٹڈ کوانٹٹی ہے کیونکہ اسمگلڈ ہے، انلیگل ہے، بٹ ظاہر بات ہے پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے. یہ جو جعلی ادویات ہیں ان کی کیوں اسپیس بن جاتی ہے؟ یہ پھر یہ مافیا سرگرم ہو جاتا ہے، ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کو روکنا، یہ پھر کیا ڈریپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟
بیکاز ریگولیٹری یہ دیکھیں، یہ ڈرائیو کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، یہ ایف آئی اے کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، یہ قانون کے مطابق صوبائی جو ہیلتھ منسٹریز ہیں ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور میری نظر میں ان میں سے کافی ادارے انکلوڈنگ ڈرائیو اور صوبائی حکومتیں اچھا کام کرتی ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا جی کہ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ دوائی ایک ایسی چیز ہے کہ پیشنٹ نے کھانی ہی کھانی ہے جب اس کو ضرورت ہے. خدا نخواستہ اس کو مہنگی ملے گی، خدا نخواستہ جس طرح آپ نے خود کا پیشنٹ کو کیسے پتا ہے کہ یہ جعلی دوائی ہے یا اصلی دوائی ہے. اس کو جب ضرورت ہے اور وہ بیچارہ ایک بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح یہ دوائی ملے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے جو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہوں، تو وہ دوائی خریدے گا جو بھی اسے مارکیٹ سے ملے گی. یہ گورنمنٹ کے ادارے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جب اتنی زیادہ شارٹیج ہوتی ہے، اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جو جان بچانے کے لیے ایک پیشنٹ جا کے خریدتا ہے اور ہر قسم کی تگو کر کے خریدتا ہے، قیمت بھی نہیں دیکھتا، تو وہ انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے کہا مافیا سرگرم ہو جاتا ہے. اس مافیا کو موقع دیا جاتا ہے جب اس طرح کی ڈیلیز گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں. ایک اور چیز اس میں سمجھنے والی ہے کہ کچھ ادویات ایسی ہیں جن کو ہم کنٹرولڈ سبسٹینسز کہتے ہیں، ان کے کوٹا گورنمنٹ ایشو کرتی ہے. اس میں مرگی کی ادویات بھی ہیں، اس میں اور دوسری ادویات ہیں جو پین کلرز ہیں. وہ صرف اور صرف تب بنائی جا سکتی ہیں جب گورنمنٹ اور ڈریپ اس میں لائسنس ایشو کرتی ہے امپورٹ کا ان مٹیریل کا. اس کے بغیر وہ مٹیریل امپورٹ نہیں کیے جا سکتے بیکاز ان کی قسم ڈفرنٹ ہے، ان کا مس یوز کا بھی چانس ہوتا ہے. اب اس میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہی ڈیلے ہوتا ہے کہ جو میٹنگز ہر مہینے ایز پر لا ہونی چاہیے وہ 6 مہینے 5 مہینے نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے آپ نے ایک آئٹم امپورٹ کرنا ہے تو اس میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں امپورٹ ہوتے ہوتے. دیکھیں پوری دنیا مارکیٹ ہے. میں تو کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں ایز این انڈسٹری ہم کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں سپلائر را مٹیریل کا اس چیز کا ویٹ نہیں کر رہا کہ پاکستان سے ہمیں آرڈر ملے گا تو ہم سپلائی کریں گے اور ہم بچا کے ایک مال پاکستان کے لیے رکھ لیتے ہیں. جب جس کو آرڈر ملتا ہے وہ سپلائی کر دیتے ہیں. ہم اگر اس بھول میں رہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دنیا رک جائے گی اور دنیا ویٹ کرتی رہے گی کہ پاکستان کو جب فارماسوٹیکل کا را مٹیریل چاہیے ہوگا تو ہم ان کے لیے ریڈی کر کے ان کو دے دیں گے، تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. لوگ 2-2 سال ایڈوانس آرڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں، 1.5 سال کے ایڈوانس آرڈر دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. مصباح الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات یہ ہے کہ یہ بڑا اٹس ویری کنسرننگ، یہ بڑا پریشان کن بات ہے کہ ادویات جو ہے نہ ہونا، پلس اس کے اندر اتنی ہرڈلز ہونا، اور ظاہر ہے دنیا تو چل رہی ہے وہ ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھی، تو ویل ہیو ٹو اور اس سے زیادہ کنسرن یہ کہ جعلی ادویات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. وقفہ لیتے ہیں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف میڈیا ڈاکٹر میاں محمد نواز شریف کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے، اور یہ شہر قائد جو روشنیوں کا شہر ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور پاکستان کے حوالے سے اس کا رتبہ بہت عظیم ہے. کراچی شہر کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لگ بھگ نصف کے برابر ہے. کروڑوں لوگ یہاں پہ محنت کرتے ہیں اور اربوں ڈالر کا سرمایہ لگا کر اربوں ڈالر کماتے ہیں ایکسپورٹس کے ذریعے. لاکھوں لوگوں کو یہاں پر روزگار ملتا ہے، اور اس طرح کراچی پاکستان کا گیٹ وے کہلاتا ہے. پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بسنے والے لوگ کراچی میں دہائیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں بڑے امن کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت محنت کر کے وسائل پیدا کیے. کراچی کے صنعت کار، تاجر، سرمایہ کار اپنی حلال کی کمائی سے اربوں کھربوں ٹیکس ادا کرتے ہیں. میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم بنایا، انہوں نے اس شہر کے لیے خصوصی توجہ دی. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں
کہ 1997 میں جب وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو کراچی میں امن تباہ ہو چکا تھا. بوریوں میں لاشیں ڈال کر پھینک دی جاتی تھیں, بھتہ خوری ہوتی تھی, پرچی سسٹم چلتا تھا, اور کراچی کے عظیم صنعت کار اس شہر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے. صنعتیں یہاں سے شفٹ ہو رہی تھیں, اور اس وقت میاں محمد نواز شریف نے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون حاصل کر کے اس بد امنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا, جو کہ ایک ایسا سنہری کارنامہ ہے جو کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بھتہ خوری بند ہو گئی, بوریوں میں لاشیں وہ بند ہو گئیں, پرچی سسٹم ختم ہو گیا, اور پاکستان کے عظیم صنعت کار واپس اس شہر آ کر دوبارہ انہوں نے کام شروع کیا, اور روزگار اور کاروبار کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بہت ایک شاندار کنٹریبیوشن ہے میاں محمد نواز شریف کی اس شہر قائد کے لیے. اس کے علاوہ کراچی شہر میں پانی مہیا کرنے کے لیے K3 K4 کے جو منصوبے ہیں اس میں اربوں روپے میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کنٹریبیوٹ کیے وفاقی وسائل سے, اور گرین لائن جو پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک بہت شاندار منصوبہ ہے, وہ اس کو 100% اس کو فائنانس کیا وفاق کے وسائل سے. اور اسی طریقے سے اندرون سندھ میں بے شمار پروجیکٹس, میں تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا, اور اگر میاں محمد نواز شریف کو ایک دھاندلی کے ذریعے ان کا اقتدار نہ چھینا جاتا تو حیدرآباد کراچی موٹر وے ایک شاندار منصوبہ آج کبھی کا مکمل ہو گیا ہوتا. بہرکیف میں ماضی میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ اب الیکشن کی آمد ہے, اور آج پاکستان کا نوجوان ووٹر, نوجوان قوم کی بیٹیاں اور بیٹے وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. میرا یہ بھائی ذرا توجہ خواہ صاحب اس کو توجہ کو کیوں کر رہے ہیں یار آپ؟ ڈسٹرب حد ہو گئی. نشستوں میں تشریف رکھیں اور شباز بھی ذرا آنا جانا بند کر دیں پلیز. بھائی آپ نے یہ دروازہ کیوں کھولا یار آپ نے؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں بھرپور الیکشن کیمپین میں حصہ لے گی. پاکستان کے طول و عرض میں, کراچی میں, اندرون سندھ میں, بلوچستان میں, KP میں, پنجاب میں, اور انشاءاللہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے جلد آنے والا ہے. جو ہمارے جو الیکشن کیمپین کے جو بڑے بڑے ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں, ان میں سب سے پہلے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ہم نے ان کے ہاتھ میں ہنر دینا ہے, اسکلڈ ٹریننگ دینی ہے, ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے.
اور آج جو دنیا میں جو سکہ رائج الوقت ہے وہ نوجوان نسل کو پوری دنیا میں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا نمبر 1 ایجنڈا آئٹم ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو ہم نے امپاور کرنا ہے. ہم نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے. اور اس کے لیے جدید یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی. جو یونیورسٹیاں موجود ہیں ان میں یہ جدید جو سلیبس ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا تاکہ لاکھوں بچے اور بچیاں ہر سال وہ اس جدید علوم سے وہ بہرور ہوں اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اپنی کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروائیں. اسی طریقے سے اس ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے جو کہ ہر سال اس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی لانے کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام قوم کے سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے صنعت کاری زراعت اور جو پبلک ویلفیئر پروجیکٹس ہیں ہمارے جو ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم ان منصوبوں کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ پاکستان بدقسمتی سے مختلف حوالوں سے جو ماضی میں قرب و جوار کے ممالک کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے اس ترقی کی دوڑ میں انشاءاللہ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے نواز شریف کی قیادت میں ہم اپنی شبانہ روز محنت کریں گے. نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں لیکن وہ اس خدا کا حکم ہے کہ وہ محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا. اسی طریقے سے شہر قائد کے حوالے سے خصوصی طور پر یہاں پر جو پانی کا ایک شدید مسئلہ ہے اور جو ٹینکر مافیا آج تک اس کا راج ہے اس کا انشاءاللہ خاتمہ کیا جائے گا. اور یہ کماؤ شہر جس کے حوالے سے میں نے ابھی جو چیدہ باتیں کی ہیں کہ یہ کتنا ایک شومی قسمت ہے کہ سب سے بڑا کماؤ شہر کراچی اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی وہاں پر پینے کا پانی مہیا نہ ہو اور لوگ پینے کو پانی کو ترسیں اور ٹینکر جو ہیں وہ ہر طرف دندناتے پھریں. اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے میرا یہ ایمان ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی ملک کی ترقی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی اس کی حیثیت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہ شہر جو کہ ایک قابل ایک ریلائبل اور باوقار پبلک ٹرانسپورٹ سے آج تک محروم رہا. چھکڑے بسیں چلتی ہیں جو کہ پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں اس سے بھی بدتر پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں پر ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب کے بطور پاکستانی سر شرم سے جھک جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام جدید نظام میں بدلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں. اور اس کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑا انشاءاللہ اس کو ہم بروئے کار لے کے آئیں گے. اسی طریقے سے جو سکولز کالجز یونیورسٹیز اور جو علاج کے لیے جو ہسپتال اور جو صحت کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ دن رات کام کریں گے. اور یہ کام میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں یہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں تو یہاں پر جتنے بھی سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں
उनको साथ मिलाकर मिलकर अकेला कोई शख्स अकेली कोई वहादत वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। ये टीम वर्क होता है और इंशाअल्लाह बतौर एक पाकिस्तानी मेरा ये मानना है कि हमें सबके साथ मिलकर इस अजीम जो हमारी जो सोच है उसको पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, चाहे वो कराची में जो भी इस इंतखाब में जीत के आते हैं उनको हम इंशाअल्लाह और बाकी सूबों में मिलकर ये माजी में जो दस्तों गिरेबां होते रहे एक 4 साल दौर में जो एक तारीख तरीन दौर था और गाली गलोच होता रहा और दुश्मनाम तराजी होती रही और माशरे में जहर घोला जाता रहा, इसका खात्मा करना होगा। और अंग्रेजी में कहते हैं कि ईजियर सेड देन डन, ये कोई आसान काम नहीं है। ये इतना इस माशरे में जहर को घोला गया है कि इसके लिए बरसा बरस लग जाएंगे, लेकिन एक सफर को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। वो इंशाअल्लाह हम हर सूरत उठाएंगे और कौम के अंदर दोबारा कौम को जोड़ेंगे मिलकर, तभी पाकिस्तान सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनेगा और तभी हम अजीम शहीदों की रूहों को हम मुतमिन कर सकेंगे, जिनकी रूहें आज कब्रों में तड़प रही हैं कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने खून दिया था और जामे शहादत नोश किया था। कराची में सदर मुस्लिम लीग नून या मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं और वो बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कराची बावकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आज तक महरूम रहा, देही इलाकों से भी बदतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम शहर कायद में है।